حدیث شریف میں یہ جو منافق بندہ ہے اس کی جو بات بتائی حضرت حافظ صاحب مشکاۃ شریف میں، بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے مشکاۃ شریف میں، بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے مشکاۃ شریف میں، بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں۔ منافق بندے کی فیور میں سارے ہی ہوتے ہیں، یہ تو سب کو خوش رکھتا ہے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے۔ اس کو صلح کلیت کہتے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں اور یہ منع ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صلح کلیت اور منافقت، اس منافقت کی مثال کیا دے گی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے۔ منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے۔ منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے۔ منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ جو منافق ہوتی ہے یہ سب کو خوش رہے، اس کو بھی خوش، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی۔ اس کو صلح کلیت کہتے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں اور یہ منع ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صلح کلیت اور منافقت، اس منافقت کی مثال کیا دے گی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے۔ منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے۔ منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے۔ منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ جو منافق ہوتی ہے یہ سب کو خوش رہے، اس کو بھی خوش، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی۔ اب یہاں پر دیکھیں بالکل واشگاف الفاظ ہیں، بالکل واضح جو ہے وہ احکامات مفتی سمر عباس صاحب خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کے جلسوں میں بھی جا کے شرکت کرتے ہیں، تو ایسا بندہ منافق ہوتا ہے، ایسا بندہ صلح کلی ہوتا ہے۔ روزہ 9 ذی الحج کے ساتھ نہیں ہے بلکہ عرفہ کے ساتھ روزے کا تعلق ہے۔ یوم عرفہ کی فضیلت میں یہ روزہ ہے۔ حاجی تو وہاں جا کے فضیلت پالے اور غیر حاجی اس دن روزہ رکھے۔ تو روزہ جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں ہوں گے، انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، دنیا کے اور علاقے ہوں، یہ مملکہ کے اندر رہنے والے لوگ ہوں، جس دن حاجی عرفہ میں پہنچ جائیں گے، غیر حاجی اس دن روزہ رکھے گا اللہ سے اجر و ثواب پانے کے لیے۔ اس سے مراد آپ نے وہ مرزا جیلمی والا فتویٰ نہیں لینا کہ قربانی سے 2 دن پہلے بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ اس نے یہ بھی فتویٰ دے دیا قربانی سے 2 دن پہلے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے اس کا گوشت فریز کر لو، بانٹ قربانی والے دن دینا، چلو 2 دن پہلے کر لو۔ اور وہ کہتا ہے اس کا گوشت فریز کر لو، بانٹ قربانی والے دن دینا، چلو 2 دن پہلے کر لو۔ اور وہ کہتا ہے اس کا گوشت فریز کر لو، بانٹ قربانی والے دن دینا، چلو 2 دن پہلے کر لو۔ انہوں نے پچھلے دنوں صراحتاً رسول اللہ کی گستاخی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود سے ایک جھوٹی حدیث بنا کے منسوب کی، اور صرف جھوٹی نہیں تھی، بےہودہ تھی، گستاخانہ تھی، بے حیائی پر مبنی تھی۔ اور اس نے یہ نہیں کہا کہ یہودی کہتے تھے یا کرسچنز کہتے تھے، یہ گاڑی والی سرکار نے خود کہا، المعروف گاڑی والی سرکار، یعنی کہ مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی، خود سے اس نے ایک حدیث بنائی، منافق کی مثال بیان کرتے ہوئے نبی اسلام کی طرف منسوب کر دی۔ پاکستان کے قانون کے تحت اس پہ 295C لگتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ توبہ کر لے تو انشاءاللہ توبہ قبول ہے، لیکن پاکستان کے قانون میں ایسا نہیں ہے، اور یہ بڑے خوش ہیں اس قسم کے قوانین پہ۔ اگر اس کی توبہ قبول کی گئی تو 400 لوگ جو اڈیالہ میں قید ہیں ان کی توبہ بھی قبول کی جائے، اور باقی جیلوں کے اندر ان کی بھی توبہ قبول کی جائے۔ پہلے بھی انہوں نے اپنے مفتیوں کی قبول کر لی ہوئی ہے، پنڈی کے مفتی کی بھی کر لی، کراچی کے مفتی کی بھی کر لی، لاہور کے ڈاکٹر کی بھی کر لی، تو یہ پیکج عوام الناس کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اور اب میں مولویوں سے بھی کہوں گا، اب تمہارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان ہے کہ تم لوگ عشق بابا میں مبتلا ہو یا عشق رسول میں مبتلا ہو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اگر تم نے اس کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی نہ کی قانوناً تو لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا۔ باقی میں بتاؤں، ہماری اس ویڈیو کے بعد اب انشاءاللہ تعالی یہ قانون کے شکنجے سے بچ نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی عاشق رسول اٹھے گا
اور وہ جا کے اپلیکیشن فائل کرے گا اور قانون اپنا راستہ لے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اس نے نبی الاسلام کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کی، بے حیائی پر مبنی منسوب کی۔ یہ جو پنڈی کا مفتی ہے جو میرے کیس میں تو فوراً پہنچا ہوتا تھا وہاں NCCIA میں اتنی بڑی پگڑی پہن کے، اور ججوں کو روپ ڈالنے کے لیے وہاں بندے لے کے پہنچ جاتا تھا، اب میں دیکھوں گا تجھے کہ تو یہ سمر عباس اتاری المعروف گالیوں والی سرکار، آج کل المعروف 1 کروڑ کی گاڑی والی سرکار، اس نے جو نبی الاسلام کی طرف خود سے حدیث بےہودہ بنا کے منسوب کی گستاخانہ، اس سلسلے میں تو وہاں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اب تیرے ایمان کا امتحان ہے۔ اسی طریقے سے لاہور کے ڈاکٹر کا بھی امتحان ہے، جس کو ہر وقت فکر پڑی رہتی ہے، جو میرے پیچھے سے اتنے بڑے احتجاج کروا رہا تھا کہ اس کو باہر نہیں نکالیں گے، اس پہ تو 100 دفعہ 295C لگتی ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، جو ہر وقت تیری تعریف کرتا رہتا ہے یہ سمر اتاری، اب پتہ چلے گا کہ تو عشق فرقہ میں مبتلا ہے یا عشق رسول میں مبتلا ہے۔ تو یہ بڑا ہی برا وقت آ گیا جو بریلویاں ہوتے ہیں، میں تو دساں اس ویڈیو تو بعد سارے بریلویوں سے برا وقت آیا، صرف گالیوں والی سرکار پہ نہیں آیا، ان سب پہ آیا ہے، اور صرف بریلویوں پہ نہیں آیا، وابیوں میں بھی آ گیا ہے، ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو انہیں مذہب کی دفاعت کے سلسلے میں۔ تو اب یہ امتحان ہے کہ یہ اپنے اس مولوی کو بھی قربان کرتے ہیں 295C کے تحت کہ نہیں کرتے، اس پہ قانوناً وہ طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں جو میرے خلاف انہوں نے کیا تھا، اور نظراتی کونسل کے اوپر بھی امتحان ہے انشاءاللہ تعالی، ہم تو اسے بار بار ہائی لائٹ کریں گے، اور میں اپنی ویڈیو کی وساطت سے اپنے تمام سٹوڈنٹس کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں، اگر وہ اپنے اینڈ پہ کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ NCCIA میں جا کے اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ میں اس طرح کی حرکت اس لیے نہیں کرتا کہ میں علمی اختلاف رکھنا چاہتا ہوں، لیکن سٹوڈنٹس کافی تنگ ہیں ان مولویوں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے، تو آج میں ان کو اوپنلی اجازت دیتا ہوں اپنے اس پلیٹ فارم سے، یہ ساری ویڈیو سنیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ کے طور پر آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ہماری اکیڈمی کے نمبر پہ بھی رابطہ کریں 032159000162، آپ کو اس کا ٹرانسکرپٹ چاہیے ہو، ویڈیوز چاہیے ہو، یہ سب کی سب آپ کو مل جائیں گی، یا mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کریں، جواباً میں آپ کو ای میل کروں گا، اس میں سب کچھ لگا ہوا ہوگا، اگر آپ نے کہیں استعمال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ میں خود یہ نہیں کرتا کیونکہ میں علمی اختلاف کو علمی رکھنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ ہمارے سارے اسٹوڈنٹس کو اس دعوت حق کو ان کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لہٰذا ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے طور پہ اگر شوق رکھتے ہیں تو اس قسم کا کوئی علمی راستہ، قانونی راستہ اڈاپٹ کریں۔ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ میری وجہ سے رک جاتے تھے، لیکن اس کیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار ان کو ضرور سبق ملنا چاہیے، ایک بندے کو سبق ملے گا نا اور وہ توبہ کی طرف آمادہ ہوگا تو باقی لوگ یہ جھوٹے الزامات جو لگاتے ہیں وہ پھر اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے۔ اور صرف یہ نہیں، وہ گلے پھاڑنے والی سرکار بھی، المعروف ناشتے والی سرکار، اس نے بھی جو میری طرف ایک غلط بات منسوب کی آدھا کلپ کاٹ کے کہ یہ کہتا ہے عید سے 2 دن پہلے قربانی ہو جاتی ہے، اس پہ بھی پیکا آرڈیننس کے تحت اگر کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی پرفارم کرنا چاہے قانوناً تو میں اس کی بھی اجازت دیتا ہوں۔ میں جو پہلے پابندی لگاتا تھا وہ پابندی اٹھاتا ہوں، خود میں نہیں کروں گا لیکن آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کافی غصے میں ہیں ان مولویوں کی وجہ سے، تو قانونی راستہ اختیار کریں تاکہ ان کا غصہ بھی بچوں کا ٹھنڈا ہونا چاہیے، اس لیے اجازت دینا یہ ضروری ہے۔ اور پھر مولویوں کو بھی پتا چلے گا کہ کسی کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا، علمی اختلاف کو جان بوجھ کے قانون کے دائرے میں لے کے آنا، اور وہ بھی غلط طریقے سے جو بنتا ہی نہ ہو، اس سے کیا تکلیف ہوتی ہے، تمہارے تو جنون کیس بنتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہیٹ تم محسوس کرو گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، آمین۔ الحمدللہ آج 17 مئی 2026 بمطابق 29 ذی قعدہ 1447 ہجری کا پبلک سیشن نمبر 235 ہونے جا رہا ہے۔ آج اس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 3 ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے، اس میں جو ٹاپ آف لسٹ ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ ہم اینڈ میں ڈسکس کریں گے۔ وہ مشہور زمانہ ہمارے جو ہیں گالیوں والی سرکار، المعروف گاڑی والی سرکار، مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراحتاً گستاخی کی ہے، اور پاکستان کے قانون کے تحت ان پہ 295C لگتی ہے، میرے مطابق نہیں، پاکستان کے قانون کے مطابق۔ انشاءاللہ میں اس کی پوری انجینئرنگ کروں گا، اور پھر میں علماء کرام سے بھی ڈیمانڈ کروں گا اور علماء کرائم سے بھی کہ اب وہ میدان عمل میں اتریں اور اس گستاخ کو لگام دیں قانونی طریقے سے۔ ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ علمی طریقے سے آج لگام دے دیں گے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی طرف ایک ایسی بات منسوب کی جو صراحتاً گستاخی تھی، خود سے گھڑ کے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہودی کہتے ہیں یا کرسچنز کہتے ہیں، اس نے خود نبی علیہ السلام کے بارے میں انتہائی بےہودہ بات کی جو کسی بھی دنیا کی حدیث میں نہیں لکھی ہوئی تھی، خود سے بنا کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس میں سے اگر 100واں حصہ بھی میں نے کہا ہوتا تو آج پاکستان پورا بند ہو چکا ہوتا،
اور میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو جو واقعتاً عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم بھرنے والے لوگ ہیں وہ قانونی راستہ اختیار کریں گے، اور ہمارے ریاستی ادارے بھی انشاءاللہ تعالی ہوش کے ناخن لیں گے اور اس شخص کے خلاف جو قانونی کارروائی بنتی ہے وہ کریں گے۔ یہ ڈاکٹرن ہے آپ لوگوں کی، میری ڈاکٹرن میں تو وہ توبہ کر لے آ کے اعلانیہ، تو توبہ کافی ہے، لیکن صرف اس کی توبہ قبول نہیں۔ جتنے لوگ اڈیالہ میں قید ہیں 400 کے قریب توہین مذہب کے الزامات میں یا دوسرے شہروں کے اندر، وہ سب کے سب لوگ پھر توبہ کر کے باہر آئیں گے، ادروائز یہ پھر لائف ان پریزن ہونا چاہیے، بلکہ سزائے موت ہے 295C کے لیے، اور یہ آپ کی ڈاکٹرن کے اندر۔ میری ڈاکٹرن میں تو توبہ قبول ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان میں تو نہیں چلا رہا، پاکستان آئین کے مطابق چل رہا ہے، اور آئین میں جو سزا لکھی ہوئی ہے آئین کی ایکسٹینشن کے طور پہ، یہ تو آئین کا حصہ بھی نہیں تھا، لیکن مولوی اسے آئین سے بھی بڑھ کے قرآن و سنت بنا کے پیش کرتے ہیں، تو قانون کو اپنا راستہ لینا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بالکل کلیئر کٹ میری آج کی ویڈیو وارننگ ہوگی اس شخص کے لیے بھی، اس کے چاہنے والوں کے لیے بھی، اور ان مولویوں کے لیے بھی جو آئے دن لوگوں کے اوپر توہین مذہب کے الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ اب پتہ چلے گا کہ تم لوگ توہین مذہب کے معاملے میں سیریس ہو یا صرف تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نظر آتی کونسل جو ہے اس کے لیے بھی امتحان ہے، ان کی رائے مانی جائے یا نہ مانی جائے، ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے، ادروائز پاکستانی عوام کو پتہ چل جائے گا کہ سب کا سب معاملہ جو ہے 2 نمبری کے اوپر چل رہا ہے۔ آپ سب لوگ مل کے صرف ایک بندے کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ریزن صرف ایک ہے کہ اس بندے نے تمہارا 1300 سال کا گند جو ہے وہ پچھلا صاف کیا ہے۔ ظاہر ہے نبی الاسلام صحابہ تابعین کے زمانے کو اگر ہم اس میں سے نکال دیں تو ایکٹیولی جو ہے وہ آلموسٹ 1250-1300 سال کا زمانہ بنتا ہے جس میں یہ گمراہی پھیلائی گئی۔ ہمارے ایک رجز نے تمہارے سارے بابوں کو ختم کر کے رکھ دیا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، الحمدللہ۔ تو یہ اسپیشل ٹاپک ہے، یہ میں اینڈ میں ڈسکس کروں گا، اس سے پہلے 2 اور ٹاپک ہیں، کل 3 ٹاپکس میں نے آج انشاءاللہ تعالی ڈسکس کرنے ہیں۔ ٹاپک نمبر 1، آج 29 ذی القعدہ 1447 ہجری بمطابق 17 مئی 2026، امید ہے کہ آخری دن ہوگا ذی القعدہ کا، اور کل منڈے کے دن یعنی کہ 18 مئی 2026 کو یکم ذوالحجہ ہوگی، اور اگر یہ یکم ذوالحجہ ہے تو انشاءاللہ تعالی منگل والے دن پاکستان میں 9 ذوالحجہ ہوگی، اور بدھ والے دن 10 ذوالحجہ عید کا دن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے یعنی کہ یوم عرفہ کا روزہ، اس سے متعلق میں نے ڈسکشن آج کرنا ضروری سمجھی تاکہ لوگوں کو اس کی فضیلت کا بھی پتہ چل جائے۔ ویسے میں نے قربانی کے جو احکام و مسائل ہیں ان کے اوپر تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، تحقیقی مجلس نمبر 124 تفصیل کے ساتھ ریکارڈ ہے، اس میں 50 کے قریب کوسچنز قربانی سے متعلق، ذوالحجہ سے متعلق، اور باقی ساری جو ڈیٹیلز ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ ڈسکس کر لی ہوئی ہیں الحمدللہ ہم نے۔ آج یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں تھوڑی سی ڈسکشن کروں گا۔ سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان کے اندر جنگ و جدال کرنا منع ہے۔ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں یوم النحر والی جو نبی الاسلام کی حدیث ہے، جو آپ علیہ السلام نے عید والے دن خطبہ دیا تھا منا کے میدان کے اندر۔ ایک آپ کا یوم عرفہ والا خطبہ ہے جسے حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے، اس سے اگلے دن ایک اور خطبہ آپ نے دیا جو بخاری اور مسلم دونوں میں رپورٹ ہوا، کافی لمبی حدیث ہے، زمانہ گھوم گھما کے وہیں پہ واپس آ گیا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو تخلیق کیا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور پھر نبی الاسلام نے وہ 4 مہینے بتائے، اور کافی لمبی حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح آج کا یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، بالکل یہی حرمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کی کہ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، وہ والی حدیث۔ اس میں نبی الاسلام نے پھر یہ 4 مہینے بتا دیے کون سے ہیں، 3 کنزیکٹیو ہیں، ذی القعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ظاہر ہے کہ یہ حج کے مہینے ہیں۔ حج کا مہینہ درمیان میں ذوالحجہ کا آتا ہے، چونکہ لوگ پیدل سفر کرتے تھے، دور دراز سے آتے تھے، اس لیے 1 مہینہ اس حوالے سے ریلیکس رکھا گیا کہ اس مہینے میں بھی کوئی جنگ و جدال والا معاملہ نہ ہو تاکہ حاجیوں کو آنے میں مسئلہ نہ ہو، اور ذوالحجہ سے اگلے والا مہینہ اس لیے رکھا گیا تاکہ لوگ حج کر کے آسانی سے اپنے گھروں
کو پہنچ جائے. تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے، اور چوتھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ. تو یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. ان میں سے ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا، حج کے اعتبار سے امپورٹنٹ ترین مہینہ ہے. اس کے فضائل میں کافی ساری چیزیں موجود ہیں. ایک حدیث صحیح بخاری میں جو رپورٹ ہوئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقیہ دنوں میں جو نیکیوں کے اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا جو یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. یعنی ان نیکیوں کے اعمال میں نوافل بھی شامل ہیں ظاہر ہے، اور اگر 10 ذوالحجہ کو چھوڑ دیا جائے باقی 9 دن روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، تکبیرات، یہ ساری ڈیٹیلز میں نے مجلس 124 میں کور کی ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی عمل بھی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کا عمل بھی اس کے مقابلے میں کم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد کا عمل بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور واپسی پہ نہ اس کا مال واپس آئے نہ اس کی جان واپس آئے، یعنی وہ شہید ہو جائے. تو صرف وہ اکیلا شہید ایک ایسا ہے جو اس شخص سے بڑھ سکتا ہے جو ان 10 دن میں نیکی کے اعمال کرے. باقی اور کوئی شخص، ایون اگر کوئی رمضان مبارک میں بھی عبادت کرتا ہے، وہ شخص بھی دن کی عبادت کے اعتبار سے اس سے بڑھ نہیں سکتا. ہاں، جہاں تک رات کا معاملہ ہے تو وہ شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس کی تو الگ سے احادیث موجود ہیں. لیکن جو دن کے اعمال ہیں اس میں کوئی بھی عمل ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں پہنچ سکتے. اب انہی 10 دنوں میں ایک دن یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذوالحجہ، اور اس دن کا روزہ وہ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں. انشاءاللہ میں اس کو بعد میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا، کیونکہ یہاں پہ بعض لوگ جو ہیں وہ یوم عرفہ اور 9 ذوالحجہ کو الگ سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دونوں انٹرچینجبل ہیں. یوم عرفہ کا روزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. 1 سال گزرا ہوا، ایک آنے والا، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یوم عرفہ کا روزہ. یہ ہمیں خود بھی رکھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی رکھوانا چاہیے، اور کوشش کریں. انشاءاللہ پاکستان میں یہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ منگل والے دن بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بدھ والے دن امید ہے کہ عید ہوگی، 27 مئی 2026. تو یہ 26 مئی 2026 کو پاکستان میں امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ بنے گا، اگر کل ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کے دن میدان عرفات میں موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، اور اس کے پیچھے ڈیٹیل بھی آئی کہ صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا، آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دن روزے سے ہیں یا بغیر روزے کے، کیونکہ صحابہ کو پتا تھا کہ آج کے دن کے روزے کی فضیلت ہے. تو بجائے اس کے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا جاتا، آپ علیہ السلام کی رسپیکٹ کرتے ہوئے صحابہ کرام نے آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا. یعنی اگر آپ نے نوش فرما لیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے واپس کر دیا تو آپ روزے سے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ پی لیا. تو صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام نے حج کی وجہ سے یوم عرفہ کا روزہ خود نہیں رکھا ہوا. اس سے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ یوم عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، غیر حاجیوں کے لیے. اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی اس پورے ایشو کو ریزالو کر دے گی جس کو ایک فتنہ بنا کے چند سلفی اسکالرز نے، وہابیوں نے پیش کیا ہوا. چند، زیادہ تر تو اسی موقف پہ ہیں جو میرا موقف ہے، لیکن ہمارے جو شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب ہے حفظہ اللہ تعالی، جو کئی سالوں سے سعودی عرب میں مقیم ہے، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک نیا مسئلہ عوام الناس کو بتایا کہ یوم عرفہ جو ہے وہ سعودی عرب کے مطابق ہوگا. روزہ 9 ذی الحج کے ساتھ نہیں ہے بلکہ عرفہ کے ساتھ روزے کا تعلق ہے.
یوم عرفہ کی فضیلت میں یہ روزہ ہے. حاجی تو وہاں جا کے فضیلت پالے اور غیر حاجی اس دن روزہ رکھے. تو روزہ جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں ہوں گے، انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، دنیا کے اور علاقے ہوں، یہ مملکہ کے اندر رہنے والے لوگ ہوں، جس دن حاجی عرفہ میں پہنچ جائیں گے، غیر حاجی اس دن روزہ رکھے گا اللہ سے اجر و ثواب پانے کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ صرف یوم عرفہ تک رہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رمضان کے روزے بھی سعودیہ کے مطابق ہوں گے، عید بھی سعودیہ کے مطابق ہوگی، شب قدر بھی سعودیہ کے مطابق ہوگی. اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس حد تک نہیں گئے، صرف یوم عرفہ تک. تو ان کے وصف سے کو انشاءاللہ تعالی میں سیٹل کر دوں گا 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں. علمی پوائنٹ نمبر 1، یوم عرفہ کا روزہ یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ یہ حاجیوں کے لیے ہے ہی نہیں. جو میں نے بخاری مسلم کی حدیث بیان کر دی، یہ غیر حاجیوں کے لیے. جب یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے تو یہ کلیئر ہو گیا کہ یوم عرفہ کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہے جو حج پر نہ گیا ہو، یعنی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو سعودی عرب کے رہنے والے نہیں ہیں، سوائے جو لوگ حج پہ نہ جا سکے یا سعودیہ کے ایسے لوگ، وہ تو ظاہر رکھ سکتے ہیں. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. سعودی عرب کے مسلمان تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں اس کے مقابلے پہ، حاجیوں کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2، اگر یہ غیر حاجی کے لیے ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، تو اس پہ حکم وہی لگے گا جو پوری دنیا کے مسلمان باقی عبادات کے اوپر لگاتے ہیں. کیا رمضان المبارک کا مہینہ ہم سعودیہ کے مطابق کرتے ہیں یا اپنے علاقے کی رویت کو دیکھ کے کرتے ہیں؟ اپنے علاقے کی رویت، اس پہ تو اجماع امت موجود ہے، الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں اس کے اوپر. تو رمضان المبارک ہم اپنے چاند کے مطابق کرتے ہیں، اسی طریقے سے عیدین کا موقع آتا ہے تو ہم اپنے چاند کو دیکھتے ہیں. تو یوم عرفہ کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں گے، سعودی عرب کے مطابق نہیں دیکھیں گے. علمی پوائنٹ نمبر 3، آج سے 70-80 سال پہلے تک جب کہ انٹرنیٹ نہیں تھا، انٹرنیٹ کو تو ہمارے اس ایریے میں آئے ہوئے مشکل سے 30-35 سال ہوئے ہیں، چلے ٹی وی چینلز کو بھی بیچ میں ڈال دیں، 70-80 سال پہلے تک کوئی ٹی وی چینل یہاں پہ موجود نہیں تھا جو براہ راست آپ کو بتا سکتا کہ اس وقت سعودی عرب میں کیا چل رہا ہے. 70-80 سال پہلے تک آج سے یہاں کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ سعودی عرب 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کب آنا ہے، کبھی نہیں پتا ہوتا تھا. یہ تو اس دور میں ہمیں پتا چلنا شروع ہوا ہے، ٹی وی چینلز کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے. لہذا پہلے آلموسٹ 1300 سال کے جو مسلمان ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر یہ روزہ نہیں رکھتے ہوں گے، کیونکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یوم عرفہ کس دن آنا ہے. لہذا توصیف الرحمان راشدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ نبی الاسلام کا معجزہ آلموسٹ 1350 سال کے بعد ظاہر ہوا ہے. پہلے 1300 سال کے مسلمانوں کے لیے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے ہی نہیں تھی، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یوم عرفہ کب تھا. یہ تو آج پتہ چلنا شروع ہوا ہے نا، پہلے کے مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ علم الکلام والا پھکی والا جواب ہے، اینٹی وینم. علمی پوائنٹ نمبر 4، دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر اس وقت رات ہوتی ہے جب یوم عرفہ کا دن آتا ہے، یو ایس اے اور کئی ایک ممالک. اس کا مطلب ہے کہ ان ملکوں میں تو کبھی بھی یوم عرفہ آئے گا ہی نہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی وہ ہم کیلکولیشن کریں گے، تو بھائی کیلکولیشن تو سائنس کی وجہ سے آج آپ کر رہے ہیں نا، پہلے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جی وہ پہلے جو ہے وہ آسٹریلیا کی طرف سے دن چڑھنا شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جاپان، انڈونیشیا، ملیشیا، پھر انڈیا، پھر پاکستان کرتے کرتے اس طرح ہم دیکھیں گے کہ امریکہ میں دن کب چڑھ رہا ہے. اور بھائی یہ تو سائنس کی برکات ہیں، یہ اجمیر شریف کی برکات نہیں ہے، یہ بغداد شریف کی برکات نہیں ہے، نہ یہ بریلی شریف کی ہے، نہ دیوبند شریف کی ہے، نہ وہابی شریف کی ہیں. یہ تو ہمیں سائنس کی برکت سے آج پتہ چلنا شروع ہوا ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا. ایگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے کئی ملکوں میں اس وقت رات ہوتی ہے جس وقت کے یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے، لہٰذا وہ تو اس فضیلت سے محروم رہیں گے. علمی پوائنٹ نمبر 5، وہ ہے یوم عرفہ کی ٹرم جو استعمال ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی حدیث میں ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ. میرے بھائی صحیح مسلم کی حدیث میں یوم عرفہ کا جو روزہ ذکر ہوا اس سے مراد 9 ذی الحجہ کا ہی روزہ ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اسی حدیث کے اندر نبی الاسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا.
اب مجھے بتائیں عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ ہوتا ہے, اس میں 10 محرم کے الفاظ نہیں ہیں. پوری دنیا میں کیا وہابی لوگ سعودی عرب کا 10 محرم دیکھتے ہیں؟ ان کو تو 10 محرم سے ہی چڑ ہے, ان کو تو پتا چل جائے گا کہ بھائی یہ تو ماموں کی کلاس ہونے لگی ہے اور ماموں کے بیٹے کی ہونے لگی ہے, مانجوں کی ہونے لگی ہے کلاس. تو 10 محرم سے تو ویسے ہی چڑھتے ہیں, تو اس کو تو ذکر ہی نہیں کریں گے, اس لیے آپ کو 10 محرم کے بارے میں کبھی نہیں کہیں گے کہ سعودیہ کے مطابق. دوسری بات, عاشورہ تو کہتے ہیں 10 کو, اور عاشورہ کے لیے 10 محرم ہونا ضروری نہیں ہے. 10 ربیع الاول بھی عاشورہ ہی ہے, اور 10 ذوالحجہ بھی عاشورہ ہی ہے, اور 10 شوال بھی عاشورہ ہی ہے اگر آپ لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. لیکن ٹرم میں ہم عاشورہ کس کو کہتے ہیں؟ 10 محرم کو. بالکل اس طریقے پہ ٹرم میں یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے. لہذا ڈیٹ اور یوم عرفہ انٹرچینجبل ہیں, جس طرح کہ عاشورہ اور 10 محرم انٹرچینجبل ہے. ہم کسی اور مہینے کے ساتھ اس کو نہیں جوڑتے ہیں, تاریخ کے ساتھ جوڑتے ہیں, اور وہ بھی محرم کی. لہذا یہ شکوہ کرنا کہ جی یوم عرفہ کے الفاظ ہیں 9 ذوالحجہ کے الفاظ نہیں ہیں, تو بھائی وہاں پر بھی عاشورہ کے الفاظ ہیں, 10 محرم کے الفاظ نہیں ہیں. ہم انڈرسٹوڈ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ سے مراد 10 محرم ہے. میں آپ کو ایک اوریجنل مدنی لطیفہ سناتا ہوں. آلموسٹ آج سے کوئی 14 سال پہلے کی بات ہے. 2012 کے اندر G10 کی ایک مسجد جس میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا, پاور مارکیٹ میں مسجد ہے, تو اس کا جو اوپر والا فلور تھا وہاں پہ مختلف اہل حدیث علماء آ کر درس و تدریس کا سلسلہ کیا کرتے تھے. انہی میں ایک مشہور عالم دین اہل حدیث کے خلیل الرحمان چشتی صاحب, اچھا چشتی انہوں نے آج تک اپنے نام کے ساتھ لگایا ہوا ہے, وہ ریورٹ ہوئے میں ہیں, اور ان کے ریورٹ ہونے کی بھی داستان بڑی نرالی ہے. ان کو کسی نے منع کیا تھا کہ تم نے مولانا مودودی کو نہیں پڑھنا, تو انہوں نے اپنے ینگ ایج میں میری پیدائش سے بھی پہلے 70s کے اوائل میں انہوں نے اپنے دوست کو امریکہ سے کال کی, وہ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے ہائر ڈگری کے لیے. اس زمانے میں کہتے ہیں میں نے 6000 روپیہ بھجوایا کہ مودودی صاحب کی ساری کتابیں مجھے بھجواؤ, اور انہوں نے ساری پڑھی, خلافت و ملوکیت بھی پڑھی. الحمدللہ ان کو یہ مامو جان کے معاملات بھی کلیئر ہو گئے, اور وہ اہل حدیث ہونے کے باوجود پکے الحمدللہ اسی منہج پہ ہیں جو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کو ایجوکیٹ کیا اس حوالے سے. لیکن نام انہوں نے آج تک خلیل الرحمان چشتی رکھا ہوا ہے. اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے ان کی علمی خدمات کا اعتراف اپنی ویڈیو میں کیا ہوا ہے. ظاہر ہے یہ آلموسٹ ان کے ایج فیلو ہی بنتے ہیں, تھوڑے ہی ان سے چھوٹے ہوں گے. تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, 2012 کی بات ہے, مسجد کے اندر. اسی دوران ان کو موبائل پہ کال آئی کسی کی کہ جی یوم عرفہ آنے والا ہے اور صحیح مسلم میں یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے, تو آپ بتائیں کہ ہم سعودیہ کے مطابق رکھیں یا پاکستان کے مطابق. تو انہوں نے مختصر سا جواب دیا کہ جی آپ سعودیہ کے مطابق رکھیں, کیونکہ یوم عرفہ تو وہاں پہ ہوتا ہے, یہاں تو یوم عرفہ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹیلی فون بند ہوا تو میں نے ان سے عرض کی کہ حضرت جان کی ایمان پاؤں تو میں عرض کروں, مجھے بتائیے یہ تو آج آپ انٹرنیٹ اور ٹی وی چینلز کی برکت سے بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیں خلیل الرحمان چشتی صاحب 8 سے 100 سال پہلے دنیا میں ہوتے اور ان سے آگے کوئی پوچھتا کہ یوم عرفہ کا روزہ ہم نے سعودیہ کے مطابق رکھنا ہے یا پاکستان کے مطابق, تو آپ نے تو اسے صلواتیں سنانی تھی کہ تیرا دماغ کام کرتا ہے, ہمیں کیا پتا کہ سعودیہ کب چاند نظر آیا, اور بھائی اپنے ہی چاند کو فالو کرنا ہے. کہتے ہیں ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر, کہتے ہیں پھر اس سے تو لگتا ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کو فالو کرنا چاہیے. میں نے کہا ہاں جی یہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. فوراً انہوں نے رجوع کر لیا, دوسری بات ہی نہیں کی. پھر میں نے باقی دلائل بھی رکھے. ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی, وہ تو میرے ساتھ ڈسکشن سے پہلے ہی قائل تھے کہ پاکستان کے مطابق ڈیٹ کو دیکھا جائے گا, انڈیا والے اپنی ڈیٹ کو دیکھیں گے, ملیشیا والے اپنی ڈیٹ کو دیکھیں گے. یہاں پہ بھی میجورٹی اہل حدیث علماء جو ہیں وہ 9 ذوالحجہ کو ہی یوم عرفہ کا روزہ رکھواتے ہیں. یہ جو شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب ہیں حفظہ اللہ تعالی, پتہ نہیں انہوں نے سعودی عرب والوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کر دی ہے, ادروائز ان سے امید نہیں تھی کہ وہ اس قسم کی حرکت کرتے. اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہماری جب یہ ویڈیو ان تک پہنچے گی, اور یقیناً پہنچتی ہے, تو وہ اپنے اس معاملے میں رجوع لائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹاپک نمبر 2 وہ ہیں ہمارے وہابی عالم دین علامہ ہشام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی, المعروف گلے پھاڑنے والی سرکار, المعروف ناشتے والی سرکار, المعروف
حضرت معاذ اللہ حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس جمعے کے خطبے میں جس کو کہتے ہیں نا اڑتا تیر جو ہے وہ بغل میں لے لیا، خام خواہ، یعنی وہ قربانی کے مسائل سکھا رہے تھے، اس میں انہوں نے میرا ذکر خیر کیا انورٹڈ کامز میں، اور مجھ پہ فتویٰ لگایا، اور اپنے عوام الناس پہ اپنے علم کی دھاک بٹانے کے لیے کہا کہ دیکھو انجینئر کس قسم کی جاہلانہ گفتگو کرتا ہے، کہ انجینئر کہہ رہا ہے کہ قربانی سے 2 دن پہلے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، تو قربانی آپ کی بالکل درست ہے، البتہ آپ قربانی کا گوشت فریج میں سٹور کر کے رکھیں اور عید والے دن بانٹ دیں۔ اور وہ اس کے ساتھ ایک طنزیہ ہنسی بھی ہنس رہے ہیں اور اپنے آڈینس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انجینئر کی جہالت کا یہ لیول ہے۔ اس سے مراد آپ نے وہ مرزا جیلمی والا فتویٰ نہیں لینا کہ قربانی سے 2 دن پہلے بھی قربانی ہو جاتی ہے، اس نے یہ بھی فتویٰ دے دیا، قربانی سے 2 دن پہلے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے اس کا گوشت فریز کر لو، بانٹ قربانی والے دن دینا، چلو 2 دن پہلے کر لو، اور وہ کہتا ہے اس کا گوشت فریز کر لو، بانٹ قربانی والے دن دینا، چلو 2 دن پہلے کر لو، اور وہ کہتا ہے اس کا گوشت فریز کر لو، بانٹ قربانی والے دن دینا، چلو 2 دن پہلے کر لو۔ اب یہ ڈیسیو کیسے ہوئے؟ تھانوی رسول اللہ پارٹی کا ایک کلپ کاٹو مولوی ہے، اس نے نہ صرف تھانوی رسول اللہ پارٹی کو بے عزت کروایا ہے، بلکہ اب معاویہ رسول اللہ پارٹی، یعنی کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا درجہ دیتے ہیں، یعنی کہ ہمارے وہابی لوگ، ان کو بھی ذلیل کروانے کا ٹھیکہ اس نے لے لیا ہے۔ بیسیکلی کلپ کاٹو تھانوی رسول اللہ پارٹی مولوی نے یہ کلپ کاٹا تھا، اور وہ کلپ اس تک پہنچا، اور یہ مولویوں کا حال یہی ہے کہ یہ کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد میرے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہم کس طریقے سے پبلک کے سامنے اپنے دلائل رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی انجینئر کو گھیر گھار کے لے آنا، میں نوں توڑنا ہے۔ وہ پھر وجاد بھائی نے بتا دیا نیو ٹی وی کے اوپر کہ یہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں آ جاؤں گا۔ میں نے تو کہا بالکل میں علمی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ بھاگا ہوا ہے۔ اب دیکھیں رمضان کے بعد ان کا بڑا بھائی بھی آزاد ہو گیا، یعنی کہ شیطان لعین، اس کے باوجود ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو بھی ساتھ بٹھا کے، اور درمیانے بھائی جتنے ہیں باقی فرقوں کے بٹھا کے نیو ٹی وی کے اوپر جو انہوں نے ٹاپک ڈسکس کرنا تھا وہ علمی ڈسکشن کر لیں۔ اب کہہ رہا ہے مباہلہ میں نے کرنا ہے۔ تو یہ گلا پھاڑنے والی سرکار، المعروف ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار، المعروف حضرت معاذ اللہ، اس نے تھانوی رسول اللہ پارٹی کا یہ کلپ اٹھایا اور اس طریقے سے میرا مذاق اڑایا۔ اگر یہ نہ اڑاتا میں اس کو جواب بھی نہ دیتا، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج میں اس کو تھوڑا تبرک دے دوں تاکہ میمز کے لیے ایک مٹیریل اویلیبل ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں میں ایک ضمناً بات کر دوں، بسا اوقات شیطان آپ لوگوں کو وسوسہ دلاتا ہوگا کہ میں ان کے برے القاب کیوں رکھتا ہوں۔ میرے بھائی یہ مجھے قادیانی کہتے ہیں، یعنی کہ کافر، یہ مجھے یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے ہیں، یہ میرے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو شاید دجال آیا تو اس کو وہ گالیاں نہیں دیں گے جو مجھے دیتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے پہ قرآن و سنت مجھے یہ حق دیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ میں ان کے ساتھ تھوڑا بہت کوئی برائی والا معاملہ کروں اپنی زبان کی حد تک، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کے آواز بلند کرنے کو پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے جس پہ ظلم ہوا ہو۔ اگر مظلوم کسی کا ذکر برائی کے ساتھ اونچی آواز میں کرے تو اس کو اللہ ٹالریٹ کرتا ہے کہ یہ مظلوم ہے، تو میں مظلوم ہوں، مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں۔ پھر سورہ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر معاف کر دو تو اللہ کے حضور تمہارا اجر پکا ہے۔ اور وہ میں نے الحمدللہ اس آیت پہ عمل کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنی ذات کی حد تک چیزیں معاف کی ہوئی ہیں، لیکن جہاں ہماری دعوت کو نقصان پہنچائیں گے وہ میری ذات کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو قیامت والے دن نبی علیہ السلام نے بھی معاف نہیں کرنا۔ اور اہل بدعت کو، چاہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں تھے جو بعد میں مرتد ہوئے، چند لوگ مسیلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، یا منکرین زکات بنے، یا قیامت تک آنے والے اہل بدعت ہیں۔ بخاری مسلم میں کم از کم 8 طرق موجود ہیں، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ تو وہاں نبی علیہ السلام بھی ٹالریٹ بالکل نہیں کرتے۔ لہٰذا اس کا فرق آپ نے سمجھنا ہے۔ میں یہ جو برائی کا بدلہ برائی سے دے رہا ہوں اس لیول کی نہیں، بہت کم لیول کی،
حضرت معاذ اللہ کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ معاذ اللہ لفظ ہوتا ہے یا معاذ اللہ، تو میں نے وہی ناشتہ اس نے کیا ہے فخر کے ساتھ. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعائیں مانگی گئی ہیں، یہ اس میں شامل ہوا ہے. ویسے یہ کہتے ہیں ہم موحدین ہیں، اور یہ پول تو ان کے اپنے پیٹی بھائی نے کھول دیا ہے. حافظ عمر صدیق صاحب کا کلپ آیا ہے، وہ دیکھ لیں، انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ کس طریقے سے واردات ڈالتے ہیں. ناشتے کو بھی انہوں نے کنڈیم کیا اور انہوں نے کہا یہ بالکل شرکی ایکٹیویٹی تھی جس میں یہ شامل ہوا ہے. اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے یہ اپنے مرضی کے ریاستی اداروں کے آفیسرز کے ذریعے دھمکیاں دلواتا ہے. اور حافظ عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو اس نے تھانے میں بلوا کے یہ دھمکی لگوائی کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. تو میرے ساتھ تو اس سے زیادہ کر چکے ہیں. 2023 میں ان لوگوں نے زبردستی دھرنا دے کے میرے خلاف 295A اور B کٹوائی. A کی سزا 10 سال ناقابل ضمانت ہے اور B کی سزا 25 سال ناقابل ضمانت ہے. کاٹ کے سائڈ پہ ہو گئے اور ریاستی ادارے جو ہیں ہمارے، خصوصاً پولیس کا ادارہ پینک کر گیا اور انہوں نے کاٹ دی. بعد میں جو قانونی کارروائی چلتی تھی وہ ایک الگ معاملہ، لیکن انہوں نے تو اس وقت پینک کر دیا. تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے، لوگوں کو اس طریقے سے کرتے ہیں. بلکہ ابھی یہ جو 295C والا قاتلانہ حملہ انہوں نے میرے اوپر کیا، اس میں بھی سب سے بڑی پرسنالٹی یہی تھا، حضرت معاذ اللہ ناشتے والی سرکار. تو اس نے اب ایک اور حملہ کیا اور اس کا کلپ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ویڈیو میں لگا دیں گے کہ انجینئر کہتا ہے کہ قربانی سے 2 دن پہلے بھی قربانی ہو جاتی ہے اور قربانی کا گوشت جو ہے وہ آپ سنبھال کے رکھیں اور جب عید کا دن ہو تو لوگوں میں تقسیم کریں. اور ساتھ ایک کمینگی والی ہنسی بھی ہنس رہا ہے کہ یہ کتنا جاہل آدمی ہے، اس قسم کی باتیں کرتا ہے اور اندر سے وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں عوام کو بھڑکا رہا ہوں. حالانکہ تیرے جمعے پڑھانے کی وجہ سے الحمدللہ تیرے کئی ایک نمازی جو ہیں کتاب و سنت کے ساتھ جڑ چکے ہیں. یعنی کہ وہ فرقوں کو طلاق دے کے رٹز بلند کرتے ہیں کہ میرا نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. میرے بھائی، تیری علمی پیدائش سے پہلے جو کہ انٹرنیٹ پہ ہوئی، ویسے تو عمر صدیق صاحب نے کہا ہے کہ یہ جہل مطلق ہے، یہ عالم ہے، عالم نہیں ہے. وہ خود بھی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے. تو یہ عالم ہے، عالم نہیں ہے. یہ ایک عالم دین احسان علی ظہیر صاحب کا بیٹا ہے. عمر صدیق صاحب نے کہا اس کے علاوہ اس کے پلے کوئی شے نہیں ہے، علم کی تو اس کو ہوا بھی نہیں لگی ہوئی ہے. تو یہ جو عالم ہے، کیونکہ عالم تو ہے نہیں، یہ عالم بولتا ہے. تو یہ عالم جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ تیری عالمی پیدائش سے پہلے انٹرنیٹ پہ، ظاہر ہے علمی پیدائش تو نہیں میں کہہ سکتا، کئی سال پہلے میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. اکتوبر 2012 میں، اندازہ کریں آج ہے 17 مئی 2026، یعنی 14 سال پہلے میرا مسئلہ 52 ریکارڈ ہوا، جس میں نے قربانی کے احکام و مسائل آلموسٹ کوئی 1.25 گھنٹے میں بیان کیے. اس میں نے خود احادیث یہ بیان کی ہوئی ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے گوشت دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ کیسا گوشت ہے؟ تو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے قربانی کر لی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے نا، تو وہ اپنی قربانی دوبارہ کرے، اس کی قربانی نہیں ہوئی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے کی، یعنی گوشت کھانے کے لیے، اور جس نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی تو اس کی قربانی مکمل اللہ تعالیٰ کے لیے لکھی جائے گی اور وہ مسلمانوں کے طریقے پر ہوگا. یعنی نبی علیہ السلام نے قربانی کا ورڈ اس کے لیے بھی یوز کیا کہ جو عمل عید کی نماز سے پہلے کیا، لیکن وہ قربانی کے طور پر ایکسیپٹ نہیں ہوئی. ویسے ذبیحہ حلال ہے لیکن گوشت کی حد تک، جو عید قربان والے دن قربانی کی ایکٹیویٹی ہے وہ والا ثواب اس کو نہیں ملے گا. یہ میں فرق اس لیے کر رہا ہوں کہ قربانی کا ورڈ بھی بولا جا سکتا ہے. عام جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے قربانی کا ورڈ بولا جا سکتا ہے. تو جس شخص نے یہ حدیثیں بخاری مسلم سے 8 سے 14 سال پہلے بیان کی ہوں، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ آپ عید سے 2 دن پہلے کر لیں. اور بھائی ہم تو عید والے دن بھی عید کی نماز سے پہلے قربانی کے قائل نہیں ہیں. جو یہ اکثر شیعہ کے بارے میں انہوں نے مشہور کر دیا ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے کرتے ہیں. اور بھائی عید کی نماز سے پہلے نہیں وہ کرتے ہیں، وہ عید والے دن نماز کے بعد ہی قربانی کرتے ہیں. ہاں جلدی کر لیتے ہیں، بعض جگہوں پہ عید جلدی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے عرب ملکوں کے اندر اہل سنت بھی بہت جلدی پڑھتے ہیں. اب تو یہاں پہ بھی رواج آ گیا کہ طلوع آفتاب کے آلموسٹ 15-20 منٹ بعد عید کی نماز کا اہتمام ہو جاتا ہے. تو وہ
کہیں پہ بھی ایک عید کی نماز ہو جائے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، اگرچہ آپ نے خود عید کی نماز نہ پڑھی ہو، لیکن اگر اس علاقے میں مسلمان عید قربان والے دن عید کی نماز پڑھ لیں تو اب آپ کا قربانی کرنا بالکل درست ہے۔ تو جس نے یہ حدیثیں بیان کی ہوں وہ کب یہ بات کر سکتا ہے؟ ہوا یہ کہ آج سے آلموسٹ کوئی 4 سال پہلے میری ایک ویڈیو تھی، 8 جولائی 2022، ان دنوں لمپی ڈیزیز آئی ہوئی تھی، جو بڑے بڑے پھوڑے نکل آتے ہیں قربانی کے جانوروں کو۔ تو کافی سارے لوگ گھروں میں جانور لے کر آئے، بالکل درست تھے، کچھ دنوں بعد ان کو دانے نکلے اور پھر وہ قریب المرگ ہو گئے، کئی لوگوں کے جانور مرنا شروع ہو گئے۔ ہمارے پاس بھی یہاں پہ کوسچن آیا کہ اب ہم کیا کریں، نیا قربانی کا جانور خرید نہیں سکتے، اور اس طرح کا جب جانور بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے کہ اس کو ذبح کر لیں، یہ تو آج کا دن بھی مکمل نہیں نکالے گا، اور اب ہم اسے ذبح کر چکے ہیں لیکن قربانی کا نیا جانور خریدنے کی ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، ہم نے تو اپنی کوشش کر لی، تو اب ہماری قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ مجھ سے سوال پوچھا گیا، تو ظاہر ہے میں نے اس کا جواب دینا تھا۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں گفتگو کر رہا تھا، اور گفتگو کرتے کرتے میں نے لمپی ڈیزیز کا ذکر کیا، پھر میں نے کہا بسا اوقات آپ جانور لے کر آتے ہیں اور راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جانور جو ہے وہ اتارتے ہوئے زخمی ہو جاتا ہے، یا جانور کہ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے ان لوڈ کرتے ہوئے، اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے تو وہ جانور میں وہ عیب بعد میں پیدا ہوئے، آپ تو خرید چکے ہوئے تھے، لہٰذا اس عیب کی وجہ سے قربانی خراب آپ کی نہیں ہوگی۔ اور اس میں نے پھر ذکر کیا کہ بعض اوقات جانور بیمار ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ اس کی موت یقینی نظر آتی ہے، ڈاکٹر آپ کو بتا دیتے ہیں، تو پھر اگرچہ عید میں ابھی 2 دن باقی ہوں، آپ اسے قربان کر لیں، اسے ذبح کر لیں، آپ کی قربانی اللہ کے حضور ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہ ایکٹ آف گاڈ ہے، آپ نے خود سے تو نہیں کیا۔ البتہ میں نے کہا کہ گوشت پہلے تقسیم نہ کریں، لوگوں کے دماغ میں طرح طرح کی باتیں آئیں گی، آپ اس کو سٹور کر لیں 2 دن کے لیے، اور جب عید کا دن آئے اس دن آپ تقسیم کریں، تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا انہیں نہ ہی پتا چلے، آپ کے 2-4 محلے داروں کو ہی پتا چلے گا نا کہ آپ کا جانور ذبح ہوا ہے، رشتہ داروں کو تو نہیں پتا، بجائے اس کے کہ ساروں کے آگے آپ ڈھنڈورا پیٹے۔ تو میں نے ایک انٹلیکچوئل اس کا حل پیش کیا اس معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے، تو یہ بالکل بات درست تھی۔ ان ظالموں نے وہ چھوٹا سا حصہ کاٹا کہ جی عید سے 2 دن پہلے بھی قربانی کر لیں تو بالکل درست ہے، البتہ گوشت عید والے دن جو ہے وہ آپ تقسیم کریں۔ آج کل جو ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے خصوصاً بڑے جانور کے اندر، جسم کے اوپر بڑے بڑے پھوڑے نکل آتے ہیں، پھر وہ زخم بن جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر پیپ پڑتی ہے اور جانوروں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے لمپی سکن ڈیزیز۔ آپ نے یوٹیوب کے اوپر کافی ویڈیوز بھی اس کے حوالے سے دیکھی ہوں گی، تصاویر بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ چھوٹے جانور میں تو ابھی یہ بیماری اس طرح نہیں آئی، لیکن اور بیماریاں چھوٹے جانوروں میں آ جاتی ہیں۔ عموماً جب آپ جانور خرید کے لاتے ہیں تو اس کا ماحول چینج ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، وقتی طور پر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کو ہم ذبح ہی کر لیں، اور پھر ڈاکٹرز بھی اپنی جان چھڑاتے ہیں بجائے دوائی دینے، وہ کہتے ہیں نہیں جی کو لو اینو، کوئی پتہ نہیں عید تک کٹتا بھی ہے کہ نہیں، اسے ذبح کر لیں، کوئی پتہ نہیں عید تک چلتا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ بالکل غلط اپروچ ہے، آپ علاج کریں۔ یہ ایک نارمل تھوڑا بہت بخار ہونا جانور کے لیے نارمل ہے، ظاہر ہے اس کا ماحول چینج ہو رہا ہے، کھانا پینا بھی وہ چھوڑے گا۔ اب وہاں پہ وہ کھلا زمینوں میں پھر رہا تھا، اب آپ نے اس کو رسی کے ساتھ باندھ دیا ہوا ہے، تو وہ اس طرح تو نہیں بیچارہ آسانی کے ساتھ یہاں پہ گھوم پھر سکتا۔ تو اس لیے بیماری ہونا یا کھانا پینا چھوڑ دینا یہ کوئی اتنا ایشو نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ جانور کو قربان کرتے ہیں، یہ بالکل غلط اپروچ ہے۔ علاج کروائیں۔ آج کل تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوگا۔ مہربانی کر کے خریدنے سے پہلے اس اعتبار سے جانور کو ضرور چیک کر لیا کریں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، ورنہ قربانی نہیں لگے گی۔ اب آپ خرید کر لے آئے، بعد میں بیمار ہو گیا، یا اسے بچے گھمانے کے لیے لے کے جا رہے تھے اور وہ رسی چھڑا کے بھاگا، کہیں پہ ٹھک گیا، بعض اوقات وہ پل سے نیچے بھی گر پڑتے ہیں۔ اب پل سے نیچے گر پڑا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اتنا زیادہ زخمی ہوگا کہ اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، تو آپ پھر اسے قربان کر لیں عید سے پہلے ہی، آپ کی قربانی ہو گئی، نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ثبوت میں سن کبرا البیہقی کے اندر سیدنا عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ وہ ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے ایک
اونٹنی دیکھی جو ایک آنکھ سے کانی تھی تو رک گئے، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تو یہ اونٹنی خریدنے سے پہلے کی کانی ہے پھر تو تمہاری قربانی نہیں لگے گی، نیا جانور خریدو، اور اگر یہ اس کے اندر عیب خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر تمہاری قربانی درست ہے۔ یہ بالکل واضح عبداللہ ابن زبیر کی حدیث موقوفاً سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، اس کو سپورٹو المصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق کے اندر امام زہری کا فتویٰ بھی موجود ہے سیم اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ کہ اگر عیب بعد میں پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی درست ہے، اگر وہ پہلے کا تھا تو پھر قربانی درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کلیئر کٹ بات بتا دی۔ بس اس میں اب جتنے عیب ہیں، اگر جانور خریدنے کے بعد سینگ ٹوٹا، یا وہ بیمار ہو گیا، یا وہ لنگڑا ہو گیا، یا اسے کوئی زخم آ گیا، تو ان تمام جانوروں کی قربانی درست ہوگی۔ اور اس میں بھی اگر زیادہ سویر کنڈیشن آ جائے تو آپ قربانی سے پہلے بھی اسے قربان کر سکتے ہیں، اور اس کا مصرف بھی گوشت کا وہی ہوگا جس طرح عام قربانی کا ہے۔ تو آپ بھلے 2 دن پہلے ہے تو ٹھیک ہے، پھر فریج میں رکھ لیں اور قربانی والے دن بانٹ دیں، کیونکہ اگر پہلے بانٹا لوگ کہیں گے پتہ نہیں بیمار جانور کا گوشت ہی دے گئے ہیں، یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے نا۔ تو پاکستان میں تو آپ جتنا بھونتے ہیں نا گوشت کو، تو عموماً جتنے اس قسم کے وائرسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ کوئی کرٹیکل وائرس ہو، وہ بھی ڈاکٹرز بتائیں گے جن کی فیلڈ ہے اس حوالے سے کہ کوئی ایسا معاملہ۔ عموماً جو عام بیماریاں جانوروں کو لگتی ہیں نا، تو وہ جانور جب آپ قربان کرتے ہیں اس کے بعد گوشت جب آپ پکا کے کھا لیتے ہیں تو بیکٹیریاز وائرسز ختم ہو جاتے ہیں، کوئی ایشو اس حوالے سے نہیں رہتا۔ یہ اتنے ظالم ہیں، ان کے لیے میں یہی کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین اور لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پہ بھی اللہ کی لعنت اور ان جھوٹوں پہ بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں جو یہ ذلت خاری کاٹ رہے ہیں نا، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ انہوں نے علمی جواب دینے کی بجائے اس قسم کے ڈھکوسلے کرنا شروع کیے اور میری لائف کو ونریبل کیا کہ یہ دین کو بگاڑ کے پیش کر رہا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ میں نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کا جانور بیماری کی وجہ سے قریب المرگ ہو اور ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیں کہ عید میں ابھی 3 دن باقی ہیں یا 2 دن باقی ہیں، یہ اس وقت تک زندہ نہیں رہے گا، تو اس کو حرام موت تو نہیں آپ نے مارنا، اسے آپ قربان کر لیں اور اس کا گوشت آپ کوشش کریں کہ عید والے دن ہی تقسیم کریں تاکہ کسی اور کو وہاں املاک نہ ہو، اور آپ کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور لکھی جائے گی۔ اس پہ اجماع امت ہے، کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں کہ یہ جو میں نے بات کی ہے یہ کیا کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اگر اجماع امت ہے تو کتاب و سنت سے تو ویسے ہی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں دلیل بھی دے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اجماع امت سب سے بڑی خود دلیل ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالی نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، لیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقوی جو ہے نا وہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گوشت یا جانور کا خون نہیں چاہیے، بلکہ تمہارا جو دل اپنے رب کے لیے اس شریعت کے عمل کو پورا کرنے کے لیے کمٹمنٹ شو کرتا ہے، تقوی شو کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے۔ یہ آیت اصل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کسی شخص کا جانور قدرتی آفت کی وجہ سے بیمار ہو گیا یا قریب المرگ ہو گیا اور ابھی قربانی میں دن باقی ہیں اور وہ ذبح کر لے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا گوشت اور خون تو نہیں دیکھنا تھا 10 ذوالحجہ کے دن، اگر وہ ایکٹ آف گاڈ کی وجہ سے پہلے ہی بیمار ہوا اور کسی نے ذبح کر لیا تو اللہ کے حضور قربانی پوری ہو جائے گی۔ اس کو سپورٹو حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کا دل اپنے رب کے لیے دھڑکتا ہے، آپ کے عمل کی نیت درست تھی اس حوالے سے کہ میں اللہ کے لیے جانور قربان کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آئی اور آپ کو پہلے قربان کرنا پڑ گیا تو ظاہر اللہ کے حضور لکھا جائے گا اس کا ثواب۔ آپ کو نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے شوق سے خرید سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنی استطاعت موجود ہے، بھلے آپ 2 اور جانور خریدیں، لیکن اگر آپ نے بڑی مشکل سے، جس طرح میرے جیسے لوگ ہیں پورے سال پیسے جوڑ کے ایک جانور خریدا تھا، تو آپ کو گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امبیرسمنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی قربانی اللہ کے حضور لکھی جائے گی۔ جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے جو اس کو سپورٹو ہے۔
صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو ہدی کے جانور ہیں جو حج اور عمرے کے لیے صحابہ کرام پیدل اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، اگر یہ لاغر ہو جائیں یا بیمار ہو جائیں تو کیا ہم ان کو ان کی طبی موت مرنے دیں یا ذبح کر لیں؟ کیونکہ قرآن میں تو آیا ہے کہ ان کو آپ نے ذبح کرنا ہے ان کے مقام پر پہنچا کر، یعنی کہ منا پہ۔ اس سے پہلے ہی اگر جانور اتنا لاغر ہو گیا سفر طے کر کے یا بیمار ہو گیا تو کیا اب اسے مرنے دیں یا ذبح کر لیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسے قربان کر لو اور اس کا خون اس کے پاؤں کے ساتھ ملو اور اس کا ہار بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دو، یعنی یہ نشانی کے طور پر، اور پھر لوگوں کے لیے اس کو چھوڑ دو کہ وہ اس کے گوشت سے نفع حاصل کرے، یعنی اسے تبھی موت مرنے نہ دو بلکہ کسی کے منہ میں ڈال جائے وہ ہدی کا جانور۔ تو یہ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد کی حدیث بالکل واضح بتا رہی ہے کہ آپ جانور کو بیماری کی وجہ سے یا اتنا لاغر ہے کہ وہ اپنے مقام تک نہیں پہنچے گا، یعنی قربانی کا دن نہیں پائے گا، اس سے پہلے ہی مر جائے گا، اگر آپ اسے قربان کر لیتے ہیں تو اللہ کے حضور آپ کی قربانی پکی ہے۔ وہاں نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نیا جانور خریدو، یہ حدیث اصل ہے، اگرچہ یہ حدیث ہدی کے جانور کے بارے میں ہے جو حج اور عمرے کے موقع پر ہے، لیکن ظاہر ہے اسے ایکسٹراپولیٹ کریں تو ہماری جو عام قربانی ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، اور اس کو کہتے ہیں صحیح والا اجتہاد۔ یہ جو اجتہاد والی پارٹی ہے نا ہماری تقلیدی، وہ اسی طریقے سے اجتہاد کرتے ہیں۔ میرا تو دعویٰ ہے اس پہ اجماع امت ہے، اور اجتہاد کرنے کے لیے حدیث بھی میں نے پیش کر دی۔ اب آ جائے اس کا جو دوسرا نقطہ ہے جو میں نے اشارتاً ذکر کیا، اس حوالے سے بھی سنن الکبریٰ البیہقی میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ انہوں نے ایک اونٹنی دیکھی عید کے دنوں میں جو کانی ہو چکی تھی ایک آنکھ سے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس کی آنکھ کا یہ عیب تمہارے خریدنے سے پہلے کا ہے تو پھر تم نیا جانور خریدو، اور اگر یہ عیب اس کے خریدنے کے بعد ہوا، یعنی اس کو کوئی چیز لگ گئی، یہ زخمی ہونے کی وجہ سے آنکھ ضائع ہو گئی، تو اب تمہیں نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہی قربانی تمہاری شمار ہو جائے گی۔ اور اسی کو سپورٹیو مصنف عبد الرزاق میں ابن شہاب زہری تابعی کا قول موجود ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جانور خریدا اور اس جانور میں عیب پیدا ہوا بعد میں، تو اسے اسی کی قربانی کرنی ہوگی، نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر خریدنے سے پہلے اس میں عیب موجود تھا پھر وہ نیا جانور خریدے گا۔ اسی لیے ہم جانوروں کو احتیاط کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ دوندا ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو۔ وہ سنن نبی داؤد میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام نے کانے جانور کی، لاغر جانور کی، لنگڑے جانور کی، کان کٹے ہوئے جانور کی، سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی کرنے سے منع کیا۔ وہ الگ سے میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے۔ آج میں نے میمز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کرنا تھا۔ ہمارے جو حضرت معاذ اللہ ہیں ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی المعروف ناشتے والی سرکار، ان کو یہ تحفہ دینا تھا کیونکہ انہوں نے میرے اوپر پھر سے وار کیا، اور حضرت معاذ اللہ سے میں کہوں گا کہ میں انتظار میں ہوں کہ جو آپ نے وجاہت بھائی کے ساتھ نیو ٹی وی کے اوپر فراڈ کیا تھا کہ انہوں بلاؤ میں انہوں تونا ہے، تو میں تو دھلنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ کا کام ہے کہ اب آپ اپنے عوام کو بتائیں کہ آپ مجھے دھونے کے لیے کیوں نہیں تیار، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے خود دھل جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ کٹے ہوئے کلپ نہ دیکھا کریں۔ پہلے چشتی رسول اللہ پارٹی ذلیل ہوئی ہے انہی کٹے ہوئے کلپس کی وجہ سے، پھر تھانوی رسول اللہ پارٹی بھی ذلیل ہوئی، اب معاویہ رسول اللہ پارٹی، یعنی کہ اللہ معافی دے تسی لوگ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی سے بڑھ کر ایک رسول کا درجہ دیتے ہیں۔ کل تک یہ طلاق کے معاملے میں کہا کرتے تھے ہم نے حضرت عمر کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، ٹھیک ہے، آج تم نے معاویہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ کتنی پستی میں جا کے گرے ہو، تمہارا جملہ تمہارے منہ کے اوپر فٹ ہو گیا ہے۔ جب انہیں بتایا جاتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق کو 3 اسٹیبلش کیا تو کہتے تھے ہم نے عمر کا کلمہ تو نہیں پڑھا ہوا، آج تم نے معاویہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ تو ناشتے والی سرکار کو میں یہ وارن کر رہا ہوں کہ یہ جو اس نے میرے ساتھ بے ایمانی والا معاملہ کیا یہ اپنا رجوع ریکارڈ کروائے گا، ادروائز انشاءاللہ تعالی ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ جا کے پیکا آرڈیننس کے تحت اس کے خلاف مقدمہ کرے گا، اور وہ ناقابل ضمانت ہے۔ جب آپ کسی شخص کو ڈی فیم کریں، اس کا کلپ کاٹ کے اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کریں، وہ بات اس نے نہ کی ہو، مولویوں کو تو میں نے نہیں چھوڑنا اس حوالے سے جہاں پہ وہ کوئی اس قسم کی زیادتی والا معاملہ کریں گے۔ تو ابھی میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں،
آپ توبہ اپنی ریکارڈ کروائیں, معذرت کر لیں, تو انشاءاللہ پھر ہم آگے نہیں جائیں گے. البتہ میں تو مستقبل میں بھی علمی روش اختیار کروں گا, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ, جس طرح آپ کے اسٹوڈنٹ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, تو ہمارا بھی کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح کی حرکت کر دے, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھگتنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹاپک نمبر 3, وہ گالیوں والی سرکار, المعروف گاڑی والی سرکار. ظاہر ہے انہوں نے 1 کروڑ کی گاڑی مجھے آفر کی ہوئی ہے, اور میں انتظار میں ہوں کہ وہ مجھے رکوع بتائیں گے جو میں نے تلاوت کرنا ہے. 3 مئی 2026 کو میری ویڈیو آئی, اس کے بعد 10 مئی 2026 کو, اور آج 17 مئی 2026 کو میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ رکوع بتاؤ جو میں نے تلاوت کرنا ہے, تاکہ وہ گاڑی کی چابی میرے پاس آئے, گاڑی سمیت. خالی چابی نہیں پائے نا, گڈی بھی چاہیے ہے, کیونکہ آپ نے گاڑی کا وعدہ کیا ہوا ہے, اور اس گاڑی کو بیچ کے انشاءاللہ تعالی ہم دین کے کام میں وقف کریں گے. 1 روپیہ بھی میں اپنی ذات کے اوپر نہیں لگاؤں گا, یہ میرا وعدہ ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کا کام ہے کہ اس گاڑی والی سرکار, جو کل تک گالی والی سرکار تھا, اب گاڑی والی سرکار بن گیا ہوا ہے. مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی, ان کی ویڈیوز میں جا کے کامنٹس کریں, ان کو پرچیاں بھجوائیں کہ بھائی آپ نے ایک رکوع بتانا تھا انجینئر صاحب کو, ورکنگ کر لو, اپنے سارے مولوی بٹھا لو, مفتی بٹھا لو, جو مشکل ترین رکوع ہے نا قرآن کا, وہ میں تلاوت کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ 1 کروڑ روپیہ میں لوں گا, اور اس کے بعد تمہارا جو مولوی تلاوت کرے گا, فی مولوی انشاءاللہ تعالیٰ 1 لاکھ روپیہ دوں گا. لو سامو 1 لاکھ روپیہ. پہلے تو باپا جانی کو تلاوت کرانا, انہوں نے 1 لاکھ روپیہ گفٹ کر دیں گا انشاءاللہ تعالیٰ. مفتی منیب صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, حضرت معاذ اللہ ناشتے والی سرکار ہشام علیہ ظہیر صاحب, یہ سارے ایک ایک کر کے سامنے آئے. اسی طریقے سے وہ پنڈی کے مفتی صاحب, اور اسی طریقے سے وہ لاہور کے ڈاکٹر صاحب, سب سے کروائیں 1 لاکھ روپیہ لے لو انشاءاللہ تعالیٰ. ورنہ گا میں اپنی ذات تے لانا ہی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. انہوں نے پچھلے دنوں صراحتاً رسول اللہ کی گستاخی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خود سے ایک جھوٹی حدیث بنا کے منسوب کی, اور صرف جھوٹی نہیں تھی, بےہودہ تھی, گستاخانہ تھی, بے حیائی پر مبنی تھی. اور اس نے یہ نہیں کہا کہ یہودی کہتے تھے یا کرسچنز کہتے تھے, یہ گالی والی سرکار نے خود کہا, المعروف گاڑی والی سرکار, یعنی کہ مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی. خود سے اس نے ایک حدیث بنائی, منافق کی مثال بیان کرتے ہوئے نبی اسلام کی طرف منسوب کر دی. پاکستان کے قانون کے تحت اس پہ 295C لگتی ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ توبہ کر لے تو انشاءاللہ توبہ قبول ہے, لیکن پاکستان کے قانون میں ایسا نہیں ہے, اور یہ بڑے خوش ہیں اس قسم کے قوانین پہ. اگر اس کی توبہ قبول کی گئی تو 400 لوگ جو اڈیالہ میں قید ہیں ان کی توبہ بھی قبول کی جائے, اور باقی جیلوں کے اندر ان کی بھی توبہ قبول کی جائے. پہلے بھی انہوں نے اپنے مفتیوں کی قبول کر لی ہوئی ہے, پنڈی کے مفتی کی بھی کر لی, کراچی کے مفتی کی بھی کر لی, لاہور کے ڈاکٹر کی بھی کر لی. تو یہ پیکج عوام الناس کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور اب میں مولویوں سے بھی کہوں گا, اب تمہارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان ہے کہ تم لوگ عشق بابا میں مبتلا ہو یا عشق رسول میں مبتلا ہو. ابھی پتہ چل جائے گا. اگر تم نے اس کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی نہ کی قانوناً تو لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. باقی میں بتاؤں, ہماری اس ویڈیو کے بعد اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ قانون کے شکنجے سے بچ نہیں سکتا. کوئی نہ کوئی عاشق رسول اٹھے گا اور وہ جا کے اپلیکیشن فائل کرے گا اور قانون اپنا راستہ لے گا انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ اس نے نبی الاسلام کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کی, بے حیائی پر مبنی منسوب کی. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی پوری انجینئرنگ آج کر دیتا ہوں. مجھے کیسے پتا چلا؟ ان کے آج کل ایک بڑے دل جلے مفتی ہیں, مفتی مشاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی, جن کو فکر اعلیٰ حضرت کھائی جا رہی ہے. ان کو یہ غم ہے, مرنے سے پہلے کینسر لگ گیا ہے, کہ ایک ایک کر کے سب لوگ فکر اعلیٰ حضرت چھوڑ چکے ہیں. اور وہ ایک ایک کر کے, پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب کو انہوں نے اپنے زبان کے نیزے کی نوک پہ لیا, اس کے بعد ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو لیا, اب انہوں نے مفتی سمر عباس اتاری, المعروف گالیوں والی سرکار, المعروف 1 کروڑ روپے کی گاڑی والی سرکار, ان کو بھی انہوں نے جواب دیا کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مفتی منیب صاحب کی توہین کر رہے ہیں, حالانکہ یہ فکر اعلیٰ حضرت سے ہٹ چکے ہیں. آپ کو چاہیے تھا آپ میرے ساتھ کھڑے ہوتے, آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. اس معاملے میں بھی مفتی مشاہد صاحب کے ساتھ ہوں کہ واقعتاً الحمدللہ مفتی منیب صاحب نے فکر اعلیٰ حضرت چھوڑ دی ہے. الحمدللہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی فکر اعلیٰ حضرت چھوڑ دی ہے. الحمدللہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے بھی فکر اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دیا ہے. الحمدللہ یہ ہونا تھا ایک نہ ایک دن.
تو اس غم میں ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، لیکن ہم خوشی سے شریک ہیں، آپ غم کے ساتھ شریک ہیں. یہ ہونا تھا ایک دن. تو اس معاملے میں مفتی مشاہد صاحب کا موقع بالکل درست ہے کہ یہ فکر اعلیٰ حضرت سے ہٹ چکے میں. اور مفتی سمر عباس اتاری صاحب کا انہوں نے کلپ اپنی اس ویڈیو میں چلایا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کلپ کو بنیاد بنا کے ان کو جواب دیا. اور حیران کن بات، اتنی گستاخانہ بات اس کلپ میں مفتی مشاہد نے چلائی، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس گستاخی کا رد کرے جو واقعتاً 295C کا کیس بنتا ہے. اس نے اوور لک کر دی، کیونکہ یہ عشق بابا، عشق اعلیٰ حضرت میں مبتلا ہے، عشق رسول میں مبتلا نہیں ہے. وہ تو نصیب والوں کا حصہ ہے، وہ ان کا حصہ ہے جو یہ رجز پڑھتے ہیں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تو ان کو عشق رسول کبھی بھی نصیب نہیں ہونا. یہ عشق بابا میں مبتلا ہے. جب بابا ورسز رسول اللہ آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بابے بچاتے ہیں، نبی الاسلام کی ذات کو یہ پیچھے کر دیتے ہیں. تو اس کو اس میں کوئی گستاخی نظر نہیں آئی، اوور لک کر دی. چلو اب بنا دے یہ کلپ، اس کی ذمہ داری ہے، کلپ بنائے اور رد کرے اور اس کو توبہ کے اوپر آمادہ کرے، بلکہ 295C کٹوائے. توبہ تو ہے ہی نہیں ہے نا ان کے نزدیک. وہ تو ہمارا معاملہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں توبہ قبول ہے. مفتی مشاہد نے ویڈیو چلائی اور پھر اس کے بعد رونا رویا کہ مفتی سمر صاحب جو ہیں ان کا کام تھا وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں فکر اعلیٰ حضرت کے لیے، یہ مفتی منیب صاحب کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اب آ جائیں آپ اس کی طرف کہ وہ کلپ کون سا تھا. وہ انشاءاللہ تعالی ہم 3 کلپ لگائیں گے. ایک IDS کا کلپ جو حافظ طاہر قادری صاحب نعت خان، یہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی بات نہیں ہو رہی، حافظ طاہر قادری نعت خان، اور بقول مفتی اکمل صاحب کے نوٹ خان، نعت خان نہیں نوٹ خان، انہوں نے اپنا ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے IDS کے نام سے. اس پہ مختلف علماء کو بلاتے ہیں. اس میں سمر عباس اتاری صاحب نے بھی ایک چھوٹا سا جواب دیا، وہ میں ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا. ایک وہ کلپ ہے. دوسرا انہوں نے کوئی درس قرآن دیا اپنے مسجد کے ممبر کے اوپر، کیونکہ اس میں محراب پیچھے نظر آ رہا ہے، وہ کلپ بھی ڈالوں گا. اور وہی کلپ ہے جو مفتی مشاہد صاحب نے اپنی ویڈیو میں چلایا، میں ان کی ویڈیو والا کلپ بھی اس میں چلا دوں گا. یہ تینوں کلپ اکٹھے ہوں گے. اس کے بعد علماء کا امتحان ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. حدیث شریف میں یہ جو منافق بندہ ہے، اس کی جو بات بتائی حضرت حافظ صاحب مشکاۃ شریف میں، بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے. مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے. مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے. فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. منافق بندے کی فیور میں سارے ہی ہوتے ہیں، یہ تو سب کو خوش رکھتا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے. اس کو صلح کلیت کہتے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں، اور یہ منع ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صلح کلیت اور منافقت، اس منافقت کی مثال کیا دے گی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. اب یہ جو منافق ہوتی ہے یہ سب کو خوش رہے، اس کو بھی خوش، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی. اس کو صلح کلیت کہتے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں، اور یہ منع ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صلح کلیت اور منافقت، اس منافقت کی مثال کیا دے گی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے.
اب یہ جو منافق ہوتے ہیں سب کو خوش رہے، اس کو بھی خوش، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی۔ اب یہاں پر دیکھیں بالکل واشگاف الفاظ ہیں، بالکل واضح جو ہے وہ احکامات مفتی سمر عباس صاحب خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کے جلسوں میں بھی جا کے شرکت کرتے ہیں، تو ایسا بندہ منافق ہوتا ہے، ایسا بندہ صلح کلی ہوتا ہے۔ ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو ان کی تقریر کے الفاظ بتاتا ہوں۔ صراحتاً انہوں نے امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے، خود سے جملے بنائے۔ یہ نہیں کہا کہ یہودی کہتے ہیں، کرسچنز کہتے ہیں، اور نہ صرف جملے تھے بلکہ حدیث بنا کے اس کو پریزنٹ کیا۔ انتہائی بیہودہ الفاظ، گستاخی پہ مبنی۔ اس کا 100واں حصہ بھی میں نے کیا ہوتا تو آج پورا پاکستان بند ہوتا، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی ہماری اکیڈمی کی۔ اب وہ آپ الفاظ سنیں جو مفتی سمر عباس اتاری صاحب نے IDS پروگرام میں حافظ طاہر صاحب کے سامنے بیٹھ کے کہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ جو منافق بندہ ہے، اس کی جو بات بتائی حضرت حافظ صاحب، یعنی وہ حافظ صاحب کو مخاطب کر کہتے ہیں، مشکات شریف میں بڑی کمال کی مثال دی ہے نبی پاک علیہ السلام نے، نعوذ باللہ۔ یعنی حدیث کی کتاب کا نام بھی بتا دیا مشکات شریف میں۔ مشکات شریف تو چھوڑ دیں، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ اگر کوئی حدیث موجود ہو تو میں اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا جن ویڈیو سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ ادروائز تم اعلانیہ توبہ کرو، اور تمہارے علماء کا کام ہے کہ 295C تم پہ کٹوائیں، اور پھر تمہیں پتا چلے کہ گستاخی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اگر توبہ کا پیکج تمہیں ملا تو پھر اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے 400 لوگوں کو بھی ملنا چاہیے، اور باقی جیلوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ملنا چاہیے جن پہ تم لوگوں نے اکثریت پہ جھوٹے مقدمے قائم کیے ہوئے ہیں، اور تمہارا تو یہ سچا بنتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے مشکات شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نعوذ باللہ، اب یہ خود سے ایک حدیث بنا رہا ہے، منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے۔ یعنی یہ ریوڑ جا رہا ہوتا ہے نا بکریوں کا، تو وہ کہتے ہیں کہ بعض بکریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہر بکرے کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتی ہیں۔ خود سے بنا رہا ہے یہ نبی علیہ السلام کی طرف۔ اور آگے دیکھیں پھر یہ چسکے کیسے لیتا ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں۔ منافق بندے کی فیور میں سارے ہی ہوتے ہیں، یہ تو سب کو خوش رکھتا ہے، یہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتا، ہر جگہ پہ جاتا ہے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے، اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے جو مثال دی، قسم خدا کی پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ اوے گالیوں والی سرکار، تو نے اپنے پرخچے اڑا لیے، تو نے جھوٹی بات بنا کے، بیہودہ بات بنا کے، جو دنیا کی کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی۔ توبہ کر، اس کے بعد قانون جو اپنا راستہ اختیار کرے گا وہ تو کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور کافی عاشقان رسول پیدا ہو جائیں گے جو قانونی راستہ انشاءاللہ اختیار کریں گے، NCCIA میں جا کے اپلیکیشن دیں گے کہ اس شخص کو قانون کے مطابق گرفت میں لیا جائے، اور جب تک یہ بندہ توبہ نہیں کرتا اور پاکستان کے قانون 295C میں توبہ کی شک شامل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یہ جیل میں رہے۔ ویسے تو سزائے موت ہے، لیکن میں اس سے کم سزا بتا رہا ہوں ان کے قانون کے مطابق۔ ہم تو علمی اختلاف کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں سڑتے رہیں اکثر جھوٹے مقدمات میں، اور مفتی توبہ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں۔ توبہ نہیں بھائی، قانون اپنا راستہ لے گا۔ یہ نان کمپاؤنڈیبل جرم ہے 295C کا جو اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ اس نے نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا، اور یہ نہیں کہا کہ کرسچن نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں یا یہودی کہتے ہیں، اس نے خود سے کہا، اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ اس نے کہا حدیث میں آیا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ دوسرا خطبہ جو ہے اس کا درس قرآن یا جمعے کا خطبہ تھا، اس کی مسجد کے محراب میں صلح کلیت کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ صلح کلیت یہ ہے کہ سارے فرقوں کو پیرلل میں ساتھ لے کر چلنا۔ یہ ٹرم انہوں نے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری کے لیے استعمال کی تھی جب انہوں نے کہا کہ فرقہ واری چھوڑو، تو یہ گالی رکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ جب دیوبندیوں نے دیکھا کہ طارق جمیل صاحب جو ہے وہ شیعہ کی مساجد میں جانا شروع ہیں، تو ان کو بھی کہا کہ صلح کلیت کے شکار ہو گئے۔ عام بندوں کو پتہ نہیں یہ کون سی ڈگری ہے جو مل جاتی ہے علماء کو، صلح کلیت۔ یہ گالی ہے بھائی، ڈگری نہیں ہے۔ اس کو صلح کلیت کہتے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں۔
اور یہ منع ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ صلح کلیت اور منافقت، اس منافقت کی مثال کیا دی گئی ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس نے ایک ویڈیو نہیں دوسری ویڈیو میں بھی یہ بات کی. نظر آتی کونسل والوں سے میں پوچھوں گا کہ یہ بار بار کر رہا ہے، کئی ویڈیوز میں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اب تمہارے فتوے کی طرح ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمہاری جورسڈکشن ختم کر دی ہے کہ وہ کہیں پہ قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن اپنے ایمان کا تو اظہار کرو نا. ایک پریس ریلیز جاری کرو تاکہ عوام کو پتا چلے کہ یہ گستاخی ہے جو میرے کیس میں تم نے کیا تھا، حالانکہ غیر قانونی کام کیا تھا. تم سے رائے بند لفافے میں مانگی گئی تھی، تم نے پریس ریلیز جاری کر دی تھی اپنا بدلہ اتارنے کے لیے. تو یہ تو بند لفافے والی بات نہیں، یہ تو پبلکلی آ چکی ہے. تمہاری رائے قبول ہو یا نہ ہو، اپنے ایمان کا تو اظہار کرو تاکہ پتہ چلے کہ مجا یہ پیڑا نہیں ہو دیا، یعنی مولوی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سامنے نہ آ جائے، اس پہ فتویٰ چاہیے. یہ صلح کلیت اور منافقت ہے. اس منافقت کی مثال کیا دی گئی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اپنے چسکے کے لیے منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. اب جو یہ منافق ہوتے ہیں یہ سب کو خوش رکھتے ہیں، اس کو بھی خوش، اس کو بھی خوش، اس کو بھی، اس کو بھی. یعنی وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے فرقے میں منافق گھسے میں ہیں. یعنی مفتی منیب صاحب وہ تو نہیں کہہ رہا تھا نا، لیکن مفتی مشاہد نے کہا کہ یہ مفتی منیب پہ بھی فٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی تو دیوبندیوں کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ تو شیعہ کے پاس بھی جاتے ہیں، اور وہ رد کر رہا ہے. لیکن مفتی مشاہد کو آپ دیکھیں، وہ اپنے باب اعلیٰ حضرت کا تو دفاع کر رہا ہے اور نعرہ بھی لگاتا ہے عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. وہ عشق و محبت اپنے عشق و محبت، رسول اللہ کا عشق و محبت ہوتا تو یہ کچھ سننے کے بعد اس کا کام تھا کہ وہ رد کرتا اس گالیوں والی سرکار کا، گاڑی والی سرکار کا، مفتی سمر اتاری کا، کہ بھئی تو نے نبی اسلام کی طرف جھوٹی روایت منسوب کر دی خود سے بنا کے جو آئی نہیں تھی. تو اب انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد قانوناً اس کے اوپر 295A بھی لگے گی انشاءاللہ تعالی قانوناً. یہ میں خود نہیں لگوانے کی بات کر رہا، ہمارے نزدیک تو توبہ قبول ہے، لیکن ہمارے نزدیک اڈیالہ میں بھی 400 لوگ جو قید ہیں جن میں سے اکثر بے گناہ ہیں، ان کی بھی توبہ قبول ہے. لہٰذا ہمیں تو سائڈ پہ کرو نا. تم لوگوں کے نزدیک قانون کے مطابق نان کمپاؤنڈیبل جرم ہے یہ، اور اس کی توبہ یہی ہے کہ آپ کو دنیا سے رخصت کر دیا جائے قانون کے ذریعے. اس کے علاوہ آپ اور کچھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 295A لگے گی. 295A یعنی مذہبی جذبات کو مجروح کرنا، توہین مذہب. ظاہر ہے ہمارے جذبات تو مجروح ہوئے ہیں. نبی الاسلام کی طرف تم نے خود سے حدیث بنا کے، اور وہ بھی ولگر، یہ نہیں کہا کہ یہودی کہتے تھے یا کرسچنز کہتے تھے، تم نے خود سے بنا کے منسوب کی. اور 295C نبی الاسلام کی توہین کی، اس طرح کی ولگر بات. اس سے کم بات کے اوپر 295C کے مقدمات میں سزائے موت ہوئے ہوئے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں کئی سال سے. ہمارے پاس وہ FIRs بھی موجود ہیں اس سے کم باتوں پہ. وہ FIRs بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی کو چاہیے تو ہم آپ کو دے دیں گے، جن لوگوں نے قانوناً راستہ اختیار کرنا ہے، یعنی کہ علماء کرام نے. ظاہر علماء تو آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی بندہ قانون ہاتھ میں لے ہم خود سے FIRs کٹواتے ہیں، تو علماء کا کام ہے انشاءاللہ وہ FIR کٹوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ گفتگو بنا کے نبی الاسلام کی طرف منسوب کرنا اس شخص کے بارے میں کہ جس شخصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہو. اور بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث موجود ہے، یعنی دونوں کتابوں میں، کہ نبی الاسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. آپ کو اگر کوئی بات ناگوار گزرتی تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم آپ کے چہرے کے آثار سے فیصلہ کر لیتے کہ نبی الاسلام کو یہ بات بری لگی ہے. یعنی اتنی شرم و حیا تھی کہ نبی الاسلام اپنی زبان سے بھی اظہار نہیں کرتے تھے، اور اس ظالم آدمی نے اتنی بےہودہ بات نبی الاسلام کی طرف خود سے بنا کے منسوخ کر ڈالی، اور اس کو بالکل حیا نہیں آئی. یہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی حدیث اس طرح کی موجود ہی نہیں ہے جو اس نے نبی الاسلام کی طرف منسوخ کر دی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تمہارا کام ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تم انجانے میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم شرمندہ ہو.
تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو آپ نے اس کی تحقیق کرنی ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں اس آیت کو دلیل بنایا ہے اس بات کی کہ آپ نے حدیث کی تحقیق کرنی ہے کہ حدیث موجود بھی ہے یا نہیں۔ یہاں تو گالیوں والی سرکار نے خود سے حدیث گاڑ لی، اس کو شرم بھی نہیں آئی، اور حدیث بھی ایسی گھڑی کہ جو جرت پہلے کسی نے نہیں کی، نبی علیہ السلام کی طرف بےہودہ چیز اس بڑے لیول کے اوپر منسوب کر دی، اس بڑے لیول کے اوپر۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی حدیثیں تم سے بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوں گی، ان سے بچنا، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہ حدیث جس میں دجال اور کذاب کا لفظ ایسے بندے کے لیے استعمال ہوا جو خود سے حدیثیں گھڑتا ہے، یہ میرے اوپر لگاتے ہیں انجینئر جو ہے وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے بخاری اور مسلم جو دفن ہوئی تھی شوکیسوں میں، اس میں سے حدیثیں بیان کی، تو انہوں نے کہا دیکھا وہ حدیث میں ایسا تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوگی، تو انجینئر بیان کرتا ہے ہمارے آباء و اجداد نے تو اس طرح کی کوئی حدیث سنی نہیں ہوئی کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ تو حضرت علی سے بغض رکھنے والا منافق ہوتا ہے، یہ تو کوئی شیعوں والی بات ہے، انجینئر خود سے حدیثیں بیان کر رہا ہے۔ اب تمہارے بزرگوں نے مسلم شریف نہیں پڑھی ہوئی تھی، میرا کیا قصور؟ اسی طریقے سے ان کے بزرگوں نے نہیں سنا ہوا تھا صحیح بخاری 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں انجینئر خود سے حدیثیں گھاڑ کے بیان کرتا ہے، اور بھائی تمہارے بزرگوں نے نہیں سنی، تو یہاں آباء و اجداد نے نہ سنی ہوگی، اس سے مراد جاہل آباء و اجداد نہیں ہے، محدثین مراد ہیں کہ اہل علم نے کوئی ایسی روایت نہیں سنی ہوئی ہوگی، اور لوگ ویسی روایتیں آ کے بیان کریں گے جس طرح یہ گالیوں والی سرکار نے بیان کر دی۔ اور اس طرح کی روایتیں بیان کرنے والوں کو دجال اور کذاب کہا گیا صحیح مسلم کی حدیث کے اندر۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کی تو پہلی حدیث ہی یہی ہے، بلکہ پہلی 6 روایتیں ہیں سیدنا علی سے، سیدنا ابو ہریرہ سے، سیدنا ابن عباس سے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے اور اصحاب سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا میری طرف کوئی غلط حدیث منسوب نہ کرنا، جھوٹی حدیث بنا کے، جس نے میری طرف کوئی ایسی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ اور ایک طریق میں الفاظ ہیں صحیح مسلم کے کہ دیکھنا مجھ سے متعلق گفتگو کرنا ایسا نہیں ہے جس طرح کسی عام بندے سے متعلق بات کرنا ہے، جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ یہ بھی مسلم شریف کے الفاظ ہیں، بلکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، یہ بھی مولا علی سے ہے۔ جب وہ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، خوارج کو قتل کرنے کے لیے نہرواں کی طرف سفر کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے فوجیوں کا موریل بلند کرنے کے لیے انہیں بتایا کہ خارجیوں سے قتال کرنے والے لوگ اللہ کے نزدیک کتنی فضیلت والے ہیں، اور اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے انہوں نے کہا میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کروں جو آپ علیہ السلام سے میں نے خود نہ سنی ہو۔ یعنی آسمان سے زمین پہ گرنے کی تکلیف کم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی تکلیف اس سے زیادہ ہے۔ تو بھائی ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا، اور اس ظالم آدمی نے خود سے ایک روایت بنائی، بےہودہ روایت بنائی، پھر اسے حدیث شریف کہہ کے بیان کیا، پھر اپنے فرقے کے ان مولویوں کا رد کیا جو بیچارے دوسروں کے پاس چلے جاتے تھے، کیونکہ ان کے اعلیٰ حضرت نے تو سب کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ انہیں تکلیف اس چیز کی ہے کہ فکر اعلیٰ حضرت چھوڑ گئے میں، منافق کہتے ہیں یہ۔ ظاہر ہے جب اعلیٰ حضرت نے آپ کو یہ بتانا ہے احکام شریعت کے اندر کہ وہابیہ ہوں، یعنی کہ دیوبندی اور اہل حدیث، خواہ شیعہ ہوں، خواہ قادیانی ہوں، یعنی قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا، یا نیچری ہوں، نیچر کے ماننے والے سر سید احمد خان کے، یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں، ذبیحہ مردار ہی رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ بہتر ہیں وہابیوں سے۔ ہائے، کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں جی قادیانی جو ہے نا وہ یہود و نصارہ سے بہتر ہے تو کافر ہیں۔ تو انجینئر صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ او بھائی ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو قادیانیوں کے ساتھ آپ کو شامل کیا ہوا ہے اور یہود و نصارہ کو آپ سے بہتر کہا ہوا ہے۔ لو سامو، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، میرے اعلیٰ حضرت سا ہے ہی کوئی نہیں،
ساری نظر آتی کونسل تے شہ ہی کوئی نہیں, سارے وابی تے شہ ہی کوئی نہیں. لو سامو اے میں چونی ہے تانوں تاں وڈنا وا تاکہ تانوں پتہ چلے کہ تہاڈے نال کتنا بڑا کام پیا ہوا ہے. پھر فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت نے کہا کہ وہابی جو ہیں یہ یہودیوں اور ہندوؤں سے بھی بدتر ہیں. لو سامو, یعنی صرف اہل کتاب تک بات نہیں کی, انہوں نے کہا یہ بت پرست جو ہندو ہیں نا ان سے بھی بدتر ہیں وہابی لوگ. اس کے پیچھے تو اب کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی ہے. جب ہندوؤں سے بھی گئے گزرے ہیں وہابی تو پھر اب وہابی خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نظر آتی کونسل میں بیٹھے ہوئے وہابی میرے خلاف کیا فتویٰ دیں گے جو خود ہندوؤں سے بدتر ہیں. میرے اعلی حضرت نے آپ کو ہندوؤں سے بدتر کہا ہے. احکام شریعت میں کہا کہ یہ سارے کے سارے لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں گے مردار رہے گا ذبیحہ, البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے, اور یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی واجب القتل قرار دیا ہوا ہے وہابیوں کو. اور ملفوظات اعلی حضرت جس کے شروع کے حصے ان کے اپنے بیٹے نے اعلی حضرت کو پڑھ کے سنائے میں ہیں, اور یہ اسی حصے میں ہے, کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اعلی حضرت کے بعد کسی نے لکھ دیا. ان کا جو بیٹا ہے مصطفیٰ رضا خان نوری, مفتی اعظم ہند جسے یہ کہتے ہیں, جس کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, اس نے اپنے ابا جان کے سامنے یہ شروع کے حصے ملفوظات کے پڑھے ہوئے ہیں, اس میں یہ موجود ہے. پوچھا گیا اعلی حضرت سے کہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے, یعنی ان کی تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے, نماز ہی نہیں ہے, وہ اٹھک بیٹھک ہے. پھر پوچھا گیا ان کی مساجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو کہا کہ کفار کی مساجد عام گھر کی طرح, جیسے گھر میں مجبوراً نماز ہو جاتی ہے نا, ان کافروں کی مسجد میں بھی ہو جاتی ہے. یہاں پہ اعلیٰ حضرت ٹھوکر کھا گئے. نماز کے معاملے میں انہوں نے صحیح جواب دیا کہ یہ تو اٹھک بیٹھک ہے, نماز ہے ہی نہیں ہے. یہاں بھی ان کو کہنا چاہیے تھا ان کی تو مسجد ہے ہی نہیں ہے, ان کی تو عبادت گاہیں ہیں, یا قادیانی والا نام دے دیتے بیت الحمد ہیں. یہاں اعلیٰ حضرت سے ہمیں اختلاف ہے, اعلیٰ حضرت سے غلطی ہوئی ہے. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ کفار کی عبادت گاہیں مثل گھر کے ہیں, کفار کی مساجد نہیں, ان کی تو مسجدیں نہیں ہوتی ہیں. اور پھر پوچھا گیا کہ ان کی اذان, ان کا اذان کا کیا احترام ہے, سوائے اس کے کہ آپ اللہ کے نام پر عز و جل کہیں اور محمد کے نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں, اس سے زیادہ کوئی اذان کا احترام نہیں ہے. اور پھر ہمارے بابا جی نے تو زبان بھی بند کر دی, قلم بھی توڑ دیا کہ چھڑ دو وابیاں دی اذان ہے, کہ احترام ہے, سورہ نے سور نے کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے, او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا تے اے تے سور دے سور چل چلیے. تو انہوں نے تو پھر اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کر دی. یہ اعلیٰ حضرت تمہیں سمجھتے ہیں. حسام الارمین میں اعلیٰ حضرت نے لکھا چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, یہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں, جس طرح روافظ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ روافظ جو ہیں یعنی شیعہ وہ چھوٹے شیطان کے پیروکار ہیں, جو بڑا شیطان ہے جو آدم علیہ السلام کے مقابلے پہ آیا تھا اس کے مقلد جو ہے نا یہ وہابی لوگ ہیں. لو سامو اعلیٰ حضرت جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیری نظر آتی کونسل تے شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت نے تھوڑا ایمان پہلے ہی فارغ کیتے ہیں, تسی میرے ایمان کا فیصلہ کرنا ہے جنہوں نے اپنا ایمان فارغ ہویا ہوا. ظاہر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تو سب سے بڑھ کر ہے. تو میں نے احکام شریعت کا حوالہ دیا, حسام الارمین کا حوالہ دیا. حسام الارمین میں تو انہوں نے دوسری جگہ لکھا ہے یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی واجب القتل ہیں, یہ بھی لکھا ہے. اور فتاوی رضویہ کا حوالہ دے دیا. یہ 4 کے 4 حوالے انشاءاللہ میں ڈسپلے کر دوں گا, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو جو تکلیف ہے کہ فکر اعلیٰ حضرت چھوڑ چکے ہیں علماء, اس کا مطلب کیا ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت کی تو فکر یہی ہے کہ سارے کافر ہیں سوائے ان کے ماننے والوں کے, جو انہوں نے دین کو سمجھا اور دین سمجھانے کی کوشش کی, بس وہی فہم درست ہے, باقی سب کے سب فارغ ہیں, یعنی وہی جہنمی فرقے جو یہ کہہ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم مفتی مشاہد صاحب کے ساتھ ہیں کہ واقعتاً ان کے کافی علماء الحمدللہ فکر اعلیٰ حضرت چھوڑ چکے ہیں. آپ کے لیے جو ہے وہ غم کی بات ہے, ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ فرقہ واریت سے نکلنا شروع ہوئے ہیں یہ الحمدللہ. اب اینڈ پہ میں ایک وسوسہ بھی کل کر دوں. ہو سکتا ہے کل کو کوئی کہے کہ جی مفتی سمر صاحب نے واقعتاً حدیث گھڑی, بےہودگی بھی تھی, اور وہ ویڈیو میں توبہ بھی ریکارڈ کرا دیں گے. لیکن انجینئر صاحب اس طرح کی ایک حدیث تو موجود تھی نا, وہ بیچارے نے اسی حدیث کو دیکھ کے خود سے حدیث گھاڑ لی, تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے.
تو ہم سلوشن اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں, بتائیں ہمیں وہ کون سی حدیث ہے. تو وہ جواب بھی میں پہلے ہی ریکارڈ کروا دوں. آپ کو پتا ہے نا, میں نے بتایا کہ ان کے زندہ, ان کے مرے ہوئے, قیامت تک آنے والے جتنے بھی ان کے بڑے ہیں, جو جھوٹے دلائل رکھ سکتے ہیں, میں ان کے جواب ریکارڈ کروا کے جا رہا ہوں. تو یہ کہیں گے کہ جی مشکات کے اندر ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 57 نمبر پہ, اور جو بریلویوں نے مشکات پرنٹ کی ہے اس میں یہ 50 نمبر پہ ہے روایت, اور صحیح مسلم کے ریفرنس سے لی ہے, چونکہ مشکات سیکنڈری بک ہے, اس میں پرائمری کتابوں سے ریفرنس لیے گئے ہیں. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 7043, مشکات میں 57 ہے, لیکن بریلویوں کی مشکات کے اندر یہ 50 نمبر کے اوپر ہے. ہم بریلویوں کا ترجمہ لگا دیں گے جو اعلی حضرت کی ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے اس حدیث کا, اور آپ نے بتانا ہے اس میں دور دور تک کوئی ایسی بات موجود ہی نہیں ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث بھی ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ وہ حدیث جو مشکات میں تھی صحیح مسلم کے ریفرنس سے, اس میں کیا الفاظ ہے, ایگزیکٹلی وہی الفاظ مشکات کے اندر موجود ہے. وہ نبی علیہ السلام نے منافق کی مثال بیان کی کہ منافق اس بکری کی مانند ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان سرگرداں رہتی ہے, کبھی ایک جگہ جا کے منہ مارتی ہے, کبھی دوسری جگہ منہ جا کے مارتی ہے. بکری کی عادت ہے وہ جہاں پہ سبزہ دیکھے وہاں پہ منہ مارنا شروع کر دیتی ہے. نبی علیہ السلام نے صرف اتنی بات کی کہ دو ریوڑوں کے درمیان وہ سرگرداں ہے, کبھی اس ریوڑ کے پاس جاتی ہے, کبھی اس ریوڑ کے پاس. بالکل منافق بھی ایسا ہی ہوتا ہے, کبھی مسلمانوں کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور کبھی کافروں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے, کوئی ایک پارٹی اختیار نہیں کرتا. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا سورۃ النساء کے اندر, مذبذبین بین ذالک, یعنی وہ دونوں کے درمیان اوسیلیٹ کرتا رہتا ہے, لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے. یہ قرآن میں مثال تھی, اس کو نبی علیہ السلام نے بیان کیا, صحیح مسلم میں آئی, اسی سے مشکات شریف میں آئی کہ بکری کی مثال ہے منافق, اس پارٹی سے بھی نفع اٹھاتا ہے, ادھر سے بھی نفع اٹھاتا ہے, یہ بھی درست ہے. اس پارٹی کے پاس بھی بیٹھتا ہے, اس پارٹی کے پاس بھی بیٹھتا ہے, یہ بھی درست ہے. اس پارٹی سے بھی کبھی مایوس ہوتا ہے تو وہ نکالتے ہیں تو اس طرف چلا جاتا ہے, اور وہ نکالتے ہیں تو اس طرف آ جاتا ہے. یہ سارے مطالب اس کے درست ہیں. اس کو سپورٹ مسند احمد میں 2 طرق موجود ہیں, جس کے بعد بالکل یہ حدیث واضح ہو جائے گی. ایک طریق کے اندر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اسی حدیث میں کہ منافق بکری کی مثال ہے, کبھی ایک ریوڑ کی طرف آتی ہے کبھی دوسری کی طرف, اور اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ میں نے اس ریوڑ کے ساتھ چلنا ہے یا اس ریوڑ کے ساتھ. اس میں بکرے کو تلاش کرنا, بکری کو تلاش, اور بکرے والی تو بات ہی کوئی نہیں. مفتی سمر عباس نے تو 2 ریوڑوں کا ذکر ہی نہیں کیا, اس نے کہا کہ بکری اپنے ریوڑ میں ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, چسکا لیتی, تو استغفار, وہ تو بات ہی کچھ اس نے کی ہے, اور اس کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن مجھے خدشہ ہے کہ شاید اس حدیث کو وہ پیش کرنے کی کوشش نہ کریں, تو میں پہلے ہی ان کا مکو ٹھاپ دوں کہ یہ حدیث تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس میں تو 2 ریوڑوں کا ذکر ہے اور بکری کے جانے کا ذکر ہے, بکرے کا کوئی ذکر نہیں, چسکے کا کوئی ذکر نہیں ہے. تم نے تو کہا کہ بکری اپنے ریوڑ کے ہر بکرے کے ساتھ چسکے کرتی ہے, اور نبی اسلام کی طرف منسوب کیا اس جھوٹ کو. نعوذ باللہ من ذالک. پکی 295 سی ہے اور 295 اے بھی, تو انہیں مذہب بھی, ہمارے دل بھی دکھے ہیں. اور دوسرے طریق میں مسند احمد کے آتا ہے, نبی علیہ السلام نے بالکل کھول کر بیان کر دیا کہ یہ بکری جو ادھر ادھر جاتی ہے وہ کون سا نفع اٹھا رہی ہوتی ہے. مسند احمد کے الفاظ ہے کہ منافق اس بکری کی مانند ہے جو ایک ریوڑ کے پاس جاتا ہے تو وہاں سے جب اسے سینگ پڑتے ہیں تو پھر دوسرے ریوڑ کے پاس, پھر وہاں سے سینگ پڑتے ہیں تو پھر اس والے ریوڑ کے پاس, یعنی وہ دونوں ریوڑوں کے درمیان گھومتی رہتی ہے بکری, فیصلہ نہیں کر پاتی کہ میں نے کس سسٹم کا حصہ بننا ہے. منافق بھی ایسا ہی ہوتا ہے. قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ ذکر ہے, سورۃ البقرہ کا مضمون, سورہ النساء کا, تو میں نے آپ کو آیت بتا دی, مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, درمیان میں ہی وہ سرگرداں رہتا ہے, فیصلہ ہی نہیں کر پاتا ہے. ظاہر کمزور ایمان والا ہوتا ہے, اس لیے وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں نے کس جگہ ٹکنا ہے. الٹیمیٹلی وہ کفر کی موت مر جاتا ہے, کیونکہ جب تک آپ دل کی کنوکشن کے ساتھ ایمان کو قبول نہیں کرتے, آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہونے والا نہیں ہے. تو یہ وہ حدیث تھی. مسند احمد سے میں نے 2 طریق بیان کر کے نبی علیہ السلام کی تشریح بھی بیان کر دی.
بہرحال اس حدیث کے ساتھ مفتی سمر عباس ستاری کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس نے تو 2 ریوڑوں کی بات ہی نہیں کی. اس نے تو کہا وہ اپنے ریوڑ میں ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اور چسکے, اور وہ اصل میں مولوی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے نہ کوئی اس قسم کی بات لا کے نہ ڈال ہی دیتا ہے, کیونکہ اس کا اپنا چسکا نہیں پورا ہوتا. حقیقت بات ہے. اس کے بڑے نے بھی یہی کیا, یہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے بھی یہی حرکت کی ہے. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی قبروں میں زندہ ہیں, اولیاء بھی زندہ ہیں, شہید بھی زندہ ہیں, پھر فرق کیسے کریں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے ایک چیز ٹھوک دی. انہوں نے فرمایا کہ انبیاء کی جو زندگی ہے قبر میں وہ حقیقی, حصی, دنیاوی ہے. دنیا کی سی زندگی بتا دیا. حالانکہ قرآن شہید کے بارے میں بھی کہہ رہا تھا کہ شہید کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. نبی کی زندگی تو اس سے بھی بہت اعلیٰ ہے, اس کا شعور ہی نہیں ہمیں دیا گیا. اس نے کہہ دیا کہ دنیاوی ہے, حقیقی, حصی, دنیاوی. پھر بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی. پھر اس نے کہا حتیٰ کہ میرے آقا و مولا زرقانی فرماتے ہیں, امام زرقانی کا ذکر کیا, آقا و مولا, یعنی اس نے وہ تعریف کی کہ میرے وڈے پہلے ہی منو مسئلہ سمجھا گئے نے. عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ نبی کی بیویاں بھی قبروں میں پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں. یہ کسی آیت حدیث میں نہیں لکھا ہوا تھا, خود سے بنا کے اس نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا. اب جب ہم نے بریلیوں کو بتایا, کہتے ہیں نہیں وہ اعلیٰ حضرت نے خود تو نہیں کہا, انہوں نے تو کسی کا قول نقل کیا. جناب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے جو دجال اور کذاب زرقانی فرماتے ہیں, قول تو میں بھی کوٹ کرتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی دجال نے یہ کہا. میں سیدی و مولائی تو نہیں بولتا, اس نے کہا سیدنا و مولانا عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں. وہ اپنے حق میں پیش کر رہے تھے, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اعلیٰ حضرت کے دماغ میں بھی اس قسم کا خمار تھا. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ مسند احمد میں حدیث ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں جب تک نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر میرے حجرے کے ساتھ والے کمرے میں دفن تھے تو میں بغیر پردے کے بھی اس کمرے میں چلی جایا کرتی تھی, اور میں دل میں سوچتی تھی ایک میرا خاوند ہے اور ایک میرا والد ہے. لیکن جب سے عمر دفن ہوئے ہیں تو میں اب اس کمرے میں بھی احتیاطاً پردے کی حالت میں جاتی ہوں. یہ نہیں کہ حضرت عمر نیچے سے دیکھ رہے ہیں, انہوں نے اپنے تقوی کا اظہار کیا. جو بندہ قبر کے اندر سے دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے کوئی پردہ کرے نہ کرے برابر ہے. یہ میں علم الکلام والا جواب دے رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی ایک پرہیزگاری بتائی کہ میں قبر سے بھی حجاب میں جاتی ہوں کیونکہ عمر میرے لیے نامحرم ہے. اب مجھے بتائیں, اگر اسی اما عائشہ سلام اللہ علیہا کے سامنے ذکر کیا جائے کہ آپ کے ایک ہونہار بیٹے نے, یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے اور اس کے بزرگ زرقانی نے یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں قبر میں پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں, تو سیدہ عائشہ اس کے اوپر جو فتویٰ دیں گی وہ آپ سوچ سکتے ہیں. حضرت عمر کے تو فتوے کی بھی میں بات ہی نہیں کر رہا, وہ تو سیدھا تلوار ہی اٹھاتے تھے. جس طرح میری زبان کی نوک تمہیں بری لگتی ہے, حضرت عمر کی تلوار ایسے ہی اٹھا کرتی تھی گستاخوں کے لیے. الگ سے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے, اور تمام بریلوی علماء کو میں نے علمی طور پر ریکویسٹ کی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہو, اتنے زیادہ ہو کہ یہ 12 عقیدے ہیں نا, 1-1 لاکھ بندہ بھی ایک عقیدے پہ بٹھاؤ نا تو 12 لاکھ سے زیادہ تمہارے علماء موجود ہیں. 1-1 لاکھ بریلوی ایک عقیدے پہ بیٹھے علماء میں سے, عوام تو کروڑوں میں, اور ان 12 عقیدوں کے جواب دیں, نہیں دے سکے. اللہ کا شکر ہے اس میں سے ایک میں نے یہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت یہ میں نے حوالہ ایک صرف آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت بھی اس قسم کی باتیں کرتے تھے. لہٰذا یہ جو گالیوں والی سرکار مفتی سمر عباس ستاری صاحب نے خود سے جو حدیث بنا کے منسوب کی, تو ان کے بڑے بھی یہی کرتے تھے, وہ بھی خود سے ہی چیزیں بناتے تھے, کہیں نہیں لکھا ہوتا تھا, خود بناتے تھے. اس نے بھی خود سے بنایا. وہ بھلا دور تھا انگریزوں کا, یہ بچ گئے. میں نے بارہا کہا ہے کہ انگریزوں کے دور میں اگر 295C ہوتی, اس سارے بزرگان دین اندر تھے جو انہوں نے اس وقت گل کھلائے ہوئے تھے اپنی کتابوں میں, تو انہیں مذہب میں تو سارے 10 سال کے لیے ٹھوکتے تھے, اور تو انہیں رسالت میں بھی سارے جاتے تھے سارے. ظاہر ہے ان سب لوگوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. ہاں اے زخم میں تھوڑا چھلنا ہے, چشتی رسول اللہ آئے گا ہر جگہ. ہاں یہ گالیوں والی سرکار سے بھی میں نے پوچھنا ہے کہ تو یہ بتا, چشتی رسول اللہ تو بڑی تعریفیں کرتا ہے نا, عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں
سبا سنابل کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اب یہ کہتے ہیں نہیں وہ سبا سنابل والوں نے فوائد السالکین سے لیا تھا اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چشتیہ کی کتابیں ثابت نہیں ہیں لہذا وہ بھی فارغ ہوتا ہے. نہ، اعلیٰ حضرت کے یہ بزرگ ہیں سبا سنابل والے، انہوں نے پیری مریدی کے آداب بتاتے ہوئے فوائد السالکین سے حوالہ لیا. اس کا مطلب ہے کہ فوائد السالکین میں یہ موجود تھا. اعلیٰ حضرت کے پیر تو نہیں اس بات کو مانتے کہ یہ کتابیں بدل چکی ہیں، الٹا اعلیٰ حضرت نے کہا یہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے جس میں کلمات کفر لکھے ہوئے ہیں. چلو اگر کلمات کفر سے کم ہوتے کوئی ٹالرنس ہو جاتی، کلمہ بنا کے لکھ دیا چشتی رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کی کوئی توبہ ثابت نہیں ہے. دوسرے اعلیٰ حضرت گولڈوی، انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا، وہ بھی نہیں بچ سکتے. تیسرے حکیم الامت تھانوی، چاچو ان کے بریلویوں کے، انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں اس کا دفاع کیا، ایسے بےہودہ طریقے سے دفاع کیا کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ حکیم الامت تھا، یہ اس قسم کی بات کر رہا ہے. تعویل کرتے کرتے وہ کہتے ہیں، وہ ابو داؤد ترمذی میں بھی حدیث ہے، ایک صحابی نے منا میں اناؤنسمنٹ کی تھی، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کے رسول کی طرف سے تمہاری طرف پیغامبر بنا کے بھیجا گیا ہوں کہ نبی الاسلام نے یہ پیغام دیا. وہ کہتے ہیں تو چشتی نے بھی اصل میں یہ کہا تھا، چشتی رسول اللہ کا مطلب ہے میں رسول اللہ کا رسول ہوں. اور یار چشتی صاحب آئے 600 سال بعد، ان کو نبی الاسلام نے کہاں بھیجا ہے؟ دوسرا اس میں 2 دفعہ رسول کا ذکر نہیں، اس نے ڈائریکٹ کہا ہے چشتی رسول اللہ، اور بعد میں اس نے کہا کہ اب نہیں یہ کلمہ پڑھنا تم وہی پڑھو. اس کا مطلب ہے کہ وہ والا پڑھوا رہا تھا جو کفر ہوتا ہے. اگر اس نے صحیح والا پڑھوایا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بالکل میں ٹھیک پڑھوا رہا ہوں. تو یہ بونگیاں ماری، اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مناظرے بھی لڑے. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. پنڈی کے مفتی نے بھی مناظرہ لڑا. 2009 تک وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شتیہات ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں. لاہور کے ایک چھوٹو نے بھی دفاع کیا، آج وہ کہتا ہے کہ چشتی تو نام ہی ثابت نہیں ہے. تو جب تو پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھ رہا تھا اس وقت نہیں تجھے پتا لگا؟ ہمارے ڈر کی وجہ سے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ یہ بیک فوٹ پہ چلے گئے. اب ان کا کام ہے، یہ جو پنڈی کا مفتی ہے جو میرے کیس میں تو فوراً پہنچا ہوتا تھا وہاں NCCIA میں اتنی بڑی پگڑی پہن کے، اور ججوں کو روب ڈالنے کے لیے وہاں بندے لے کے پہنچ جاتا تھا. اب میں دیکھوں گا تجھے کہ تو یہ سمر عباس اتاری المعروف گالیوں والی سرکار، آج کل المعروف 1 کروڑ کی گاڑی والی سرکار، اس نے جو نبی الاسلام کی طرف خود سے حدیث بےہودہ بنا کے منسوب کی گستاخانہ، اس سلسلے میں تو وہاں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اب تیرے ایمان کا امتحان ہے. اسی طریقے سے لاہور کے ڈاکٹر کا بھی امتحان ہے جس کو ہر وقت فکر پڑی رہتی ہے، جو میرے پیچھے سے اتنے بڑے احتجاج کروا رہا تھا کہ اس کو باہر نہیں نکالیں گے، اس پہ تو 100 دفعہ 295C لگتی ہے. اب پتہ چلے گا کہ تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، جو ہر وقت تیری تعریف کرتا رہتا ہے یہ سمر اتاری. اب پتہ چلے گا کہ تو عشق فرقہ میں مبتلا ہے یا عشق رسول میں مبتلا ہے. تو یہ بڑا ہی برا وقت آ گیا جب بریلویاں ہوتے ہیں. میں تو دساں اس ویڈیو تو بعد سارے بریلویاں تے برا وقت آیا، صرف گالیوں والی سرکار پہ نہیں آیا، ان سب پہ آیا ہے. اور صرف بریلویوں پہ نہیں آیا، وابیوں میں بھی آ گیا ہے. ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو انہیں مذہب کی دفاعت کے سلسلے میں. تو اب یہ امتحان ہے کہ یہ اپنے اس مولوی کو بھی قربان کرتے ہیں 295C کے تحت کہ نہیں کرتے.
اس پہ قانوناً وہ طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں جو میرے خلاف انہوں نے کیا تھا، اور نظراتی کونسل کے اوپر بھی امتحان ہے انشاءاللہ تعالی. ہم تو اسے بار بار ہائی لائٹ کریں گے، اور میں اپنی ویڈیو کی وساطت سے اپنے تمام سٹوڈنٹس کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں، اگر وہ اپنے اینڈ پہ کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ NCCIA میں جا کے اپلیکیشن دے سکتے ہیں. میں اس طرح کی حرکت اس لیے نہیں کرتا کہ میں علمی اختلاف رکھنا چاہتا ہوں، لیکن سٹوڈنٹس کافی تنگ ہیں ان مولویوں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تو آج میں ان کو اوپنلی اجازت دیتا ہوں اپنے اس پلیٹ فارم سے. یہ ساری ویڈیو سنیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ کے طور پر آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ ہماری اکیڈمی کے نمبر پہ بھی رابطہ کریں 032159000162. آپ کو اس کا ٹرانسکرپٹ چاہیے ہو، ویڈیوز چاہیے ہو، یہ سب کے سب آپ کو مل جائیں گی. یا mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کریں، جواباً میں آپ کو ای میل کروں گا، اس میں سب کچھ لگا ہوا ہوگا. اگر آپ نے کہیں استعمال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. میں خود یہ نہیں کرتا کیونکہ میں علمی اختلاف کو علمی رکھنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ ہمارے سارے سٹوڈنٹس کو اس دعوت حق کو ان کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لہٰذا ہمارے سٹوڈنٹس کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے طور پہ اگر شوق رکھتے ہیں تو اس قسم کا کوئی علمی راستہ، قانونی راستہ اڈاپٹ کریں. میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ میری وجہ سے رک جاتے تھے، لیکن اس کیس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار ان کو ضرور سبق ملنا چاہیے. ایک بندے کو سبق ملے گا نا اور وہ توبہ کی طرف آمادہ ہوگا تو باقی لوگ یہ جھوٹے الزامات جو لگاتے ہیں وہ پھر اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے. اور صرف یہ نہیں، وہ گلے پھاڑنے والی سرکار بھی، المعروف ناشتے والی سرکار، اس نے بھی جو میری طرف ایک غلط بات منسوب کی آدھا کلپ کاٹ کے کہ یہ کہتا ہے عید سے 2 دن پہلے قربانی ہو جاتی ہے. اس پہ بھی پیکا آرڈیننس کے تحت اگر کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی پرفارم کرنا چاہے قانوناً تو میں اس کی بھی اجازت دیتا ہوں. میں جو پہلے پابندی لگاتا تھا وہ پابندی اٹھاتا ہوں، خود میں نہیں کروں گا، لیکن آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کافی غصے میں ہیں ان مولویوں کی وجہ سے. تو قانونی راستہ اختیار کریں تاکہ ان کا غصہ بھی بچوں کا ٹھنڈا ہونا جی، اس لیے اجازت دینا یہ ضروری ہے. اور پھر مولویوں کو بھی پتا چلے گا کہ کسی کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا، علمی اختلاف کو جان بوجھ کے قانون کے دائرے میں لے کے آنا، اور وہ بھی غلط طریقے سے جو بنتا ہی نہ ہو، اس سے کیا تکلیف ہوتی ہے. تمہارے تو جینون کیس بنتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہیٹ تم محسوس کرو گے. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوسچن آنسرز کی طرف آئیں گے، جو ہمیں آن لائن کوسچنز جو ہیں وہ ریسیو ہوئے ہیں پوسٹ کے ذریعے پبلک سیشن نمبر 235 کے. آج کے یہ 3 ٹاپکس جو ہیں وہ اسپیشل لیکچر کے طور پر کنکلوڈ ہوئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.